مجھے اچھا نہیں لگتا. جی جی جی. جزاک اللہ. پھر پیر صاحب میں آپ سے اب یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ آپ کا اس کے پیچھے اٹینشن کیا ہے؟ آپ کیوں مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ سیکھنا سن لیں پوری بات پیر صاحب، بد بڑھ اخلاقی سنتا نہ ہے کریں. شیخ ایک منٹ میرا پورا لگا ہوا ہے پیر صاحب، بیچ میں نہ بولیں پلیز. بیسک اخلاق سلمان آپ کی سیکھیں. صاحب آپ تکبیر تحریمہ نہیں سنا رہے بھائی. ایمانیت پیر صاحب آپ کے ہنسنے سے دیکھیں، آپ سوچیں اس پہ. میرا جو سوال ہے کہ آپ یہ سوال کے پیچھے آپ کی اٹینشن کیا، آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ میرا دروغہ بن کے میرا ایمان جج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ پہلے مجھے رسپونڈ کریں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی. یہ لے حاجی اویس صاحب، یہ لے لے بھائی آپ کا حوالے سنیں کریں بات. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بات کلیئر کر دی تھی کہ آپ کا ایمان چیک کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ تو ایک جنرل، جیسے آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ کسی کے پیچھے نماز ہوگی کیا ہوگا، بھائی پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ یقیناً آپ نے کہا کہ آپ سے پی ایچ ڈی کے سوال کیے جا رہے ہیں. یار مطلب اللہ اکبر کہنے کے لیے بھی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. مطلب یہ بھی اگر کوئی شخص کے یہ پی ایچ ڈی والے سوال ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ ہر نماز شروع کرنے سے، ہر نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے سے. اللہ اکبر جو ہم اٹھا کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ یہ اگر حالت ہے اور اس کو پی ایچ ڈی والی باتیں کہی جا رہی ہیں تو پھر یہ جو باتیں آپ دوسری کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے. آپ کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اپنے اوپر. اور بہت شکریہ. پتہ نہیں یار کیا کہا چلے جائے ایک یار. منٹ لگائیں پیر صاحب، ایک منٹ لگائیں. کیا ایک منٹ لگائے؟ یہ نہ کریں نا پیر صاحب، یہ نہ کریں. پیر صاحب مجھے مجھے بات لگتا ہے کہ نہیں اب کرنی. تو اگر منٹ یہ لگائیں، مجھے نامعلوم رسپونڈ کرنے ڈیش دیں. نہیں ہے نا، اب اگر یہ نامعلوم ڈیش نہیں ماشاء ہے نا اللہ، تو اخلاقیات دیکھ لیں مومنہ کے. شرم سے اس کو مجاہدہ ڈب فی مرنا، اسلام کے اخلاقیات شرم دیکھ سے لیں. اس کو ڈب مرنا چاہیے، ڈب مرنا اوئے چاہیے. اور افضل ورائف صاحب، میں نے ان کی والدہ کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو ان کی تربیت کرنا، نماز سکھانا ایک والدہ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس طرح کے جب بچے آتے ہیں، اس طرح کے جو بچے آتے ہیں نا، وہ پھر یہ پروف کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوئی ہی نہیں ہوئی. معذرت کے ساتھ میں میری معذرت بہن خواہ. نہیں، میری بہت بہن اچھی بات نہیں. کی، ہم ماشاء اللہ. ان کی والدہ، دیکھیں میری بات سنیں، ان کی والدہ کو یہ بدتمیزی بات کرنی ایمانیات ہیں چاہیے. اپنا. میں پھر آپ کے اس پہ یہاں جو کہوں گا، ان کی میں والدہ پھر آپ اس کو پہ کریں، کہوں فالو گا کیے جاتے ہیں نا. کہ ہمارے نہیں ان کی کلچر والدہ میں، پہ بات نہ کریں، ہمارے ان کی کلچر والدہ میں پہ بات چونکہ نہ کریں. ہمارے کلچر میں دیکھیں، ہم بھی وہاں جمع پڑے ہیں، ہنسی ہوتے. ہر گھر میں والدیں ہماری وہ بنیادی تربیت کرتی ہیں. وہ پاکستان کا ماحول آپ کو پتہ ہے، پچھلے 30 40 50 سال پہلے اور اس سے پہلے جو آ رہا ہے وہ تو ایسا تھا کہ بنیادی تربیت لوگوں. اب بچے بگڑ جاتے ہیں، ان بیچاروں والدین کا کیا قصور ہے. جزاک اللہ. یہ پیر صاحب 2 منٹ لگائیں کیونکہ مجھے 3 بندوں کا رسپونڈ کرنا ہے. آپ چلے جائیں باسی صاحب، آپ کے نہیں پاس نہیں کہنے کو کچھ یہ بھی نہ نہیں کریں ہے. پیر آپ صاحب. چلے پیر جائیں، صاحب یہ نہ آپ کریں. چلے جائیں. آپ کو پیر صاحب اللہ جاتی اکبر نہ کہنا کریں. نہیں آیا، دیکھیں آپ ہم کو آپ ڈب کی مرنا رسپیکٹ کرتے چاہیے. ہیں. پیر صاحب جاتی نہ بھائی کریں. 3 منٹ لگائیں کیا پلیز. زیادتی نہ کریں، تکبیر تحریمہ نہیں سنا سکتے جی عباسی جی مرشد ہاں لگائیں نا، میں رسپونڈ کرتا ہوں اس پہ. آپ کو لگائیں 3 منٹ. کیا جی لگائے. جیسے ماشاءاللہ میرے جو پیر صاحب ہیں، میرے اب استاد ان کو محترم ہیں، اتار دیں، ان کے. مہربانی کریں ان کو اتار دیں. ہمارے پاس اور بھی کام ہے کرنے کو. ان پیر کو صاحب اتار ایک دیں، کام کوئی کریں دینی آپ. تعلیم کریں. ان کو جزاک اللہ، اتار بہت دیں بہت شکریہ. کیونکہ میرا ٹائم ریسٹ کیا جائے پلیز. سب مجاہدہ میرے اسلامی خیال سے یہ ٹائم ہی ضائع ہے، اس کو جانے دیں، جی اس کو اتا بسم پتہ اللہ کچھ الرحمن نہیں. الرحیم. سب سے پہلے جیسے اس کو عباس بھائی، نکال دیں جی. پیر صاحب میرا ٹائم میں بار بار مسلسل بول رہے ہیں، میرا ٹائم ریسیٹ کریں. جیسے کہ پیر صاحب کی جو ہنسی ہے اس میں شرمندگی ہے، تو میں مزید، چونکہ وہ میرے پیر بھی ہیں، استاد روحانی استاد بھی ہیں، اب میں مزید ان کو شرمندہ نہیں کروں گا. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ میں نے کسی بندے کو بہت ہی ذاتی نوعیت کا پوچھ لیا، کیونکہ میں نے خدا بننے کی کسی کی کوشش کی. ٹائم ریسیٹ کریں، وہ میرے ٹائم میں بولیے. دوسری بات جو ہے مجاہدہ اسلام ماشاءاللہ، اب میں تو کچھ نہیں کہوں گا. یہ ان کو اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام سب سے پہلے اخلاقیات کا نام ہی اسلام ہے، امن کا نام ہی اسلام ہے. ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا ویس بھائی ماشاءاللہ آپ نے شکر الحمدللہ کہ میری جو تبلیغ ہے وہ کام آئی، اور کم از کم آپ کو بھی ایگزیکٹلی وہی شرمندگی ہو رہی ہے کہ کسی سے اتنا ذاتی طور پر کسی کا ایمان جج نہیں کرتے، کیونکہ آپ دروغہ نہیں ہیں. اللہ پاک کے پاس یہ اختیار ہے، آپ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. کسی انسان، کسی نبی کو نہیں اللہ نے اختیار دیا کہ جا کے لوگوں کے ایمان جج کرو یا ان پہ امپلیمنٹ کرو. تو آپ کو کم از کم یہ بیسک اخلاقیات ہے بھائی، ان سے ہم محروم ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے کم از کم ہمیں اسلام کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، حسن پڑھنا چاہیے.
کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے پہلے اس اسلام کا ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے جس میں ہم چل رہے ہیں. ہم اس بیسک اخلاقیات سے ہی محروم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چپیڑیں پڑ رہی ہیں جگہ جگہ سے. یہی وجہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے لوگ اخلاقیات کو پر کرتے ہیں. کسی بھی جگہ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں, اسلام کا نام ہی انسانیت ہے, اور انسانیت کے جو بیسک ریکوائرڈ ہیں وہ اخلاقیات 2 منٹ ہے, ہو گئے ہم عباسی دردی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو عباسی بالکل سے آپ کے اندر ذرا بھی عباسی نہیں سے ہے. 2 میرا منٹ ہو ٹائم گئے. ریسٹ کیا جائے پیر صاحب, 3 دفعہ 2 میرے منٹ ہو بندے گئے, بولیں. ریسٹ کیا کریں, 2 منٹ ہو گئے. باقی جو الحمد نہیں پیر صاحب یہ میرا زیادہ ٹائم ہو گیا, زیادہ مت کیجیے, زیادہ میرا مت. میرا ٹائم بھی لگا دیں پیر صاحب. یہ لے بھائی. مجھے ہاں کوئی کنیکٹ کرے گا تو میں رسپونڈ کروں گا اس کا, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, نہیں تو ٹھیک مجھے ہے, اتار دیں اینڈ دین. نہیں نہیں میں اتاروں گا نہیں, آپ اتارنا آرام حل نہیں ہے, اتارنا حل نہیں ہے, کسی کو نکالنا حل نہیں ہے. جی کریں بات بھائی. بھی جب گند پڑتا ہے نا اس کو صاف کیا جاتا ہے, گھر پھینکا تھوڑی جاتا ہے. جی بہن, پیر صاحب آپ کو یاد ہے یہ وہی معاملہ ہو گیا جس طرح شاہد فتوے لگا رہا تھا, تو جب اس سے پوچھا کہ یہ آیت تم بالکل سامنے سنا دو تو اس نے آگے سے گالیاں نکالنی شروع کر دی. نہیں نہیں پلیز تو یہ کسی اور سیم کا حساب, نام نہ لیں. ویسے ہی سیم حساب ہے اس کا بھی, عباسی کا بھی. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, ٹائم کا ضیاع ہی ہے, اس کو اگنور کریں. جزاک اللہ. چلے 1 منٹ لگائیں پیر صاحب, مجھے رسپونڈ ایک منٹ, کرنے ہیں, ایک میری منٹ, ذات ایک پہ پھر منٹ, سوال ایک آ منٹ, گیا. منمانی نہیں کرو, منمانی نہیں کرو, منمانی نہ کرو میری باری بھی آئے گی, پلیز, منمانی نہ میرا کرو. بھی ایک لگا دیں. بہت پیر شکریہ. صاحب میری ذات پہ سوال ہے, افضل جزاک بڑائی اللہ, صاحب بہت شکریہ. فرق, بسم اللہ الرحمن منمانی الرحیم. ظاہر جی ہم تھینک یو سوتے سو مچ والے ہو فار گئے. 1 منٹ. افضل منمانی بڑائی نہ صاحب کرو. فرق دیکھیں صاف. بھائی آپ کی ہر بندے کے بعد آپ کی باری نہیں آنی, سب بول رہے ہیں. او یار افضل مجھے بڑائی کنیکٹ نہ صاحب کرو نا, فرق میں صاف میوٹ لگا ہے کے بیٹھ جاؤں گا. یار. یہ میری میری ذات پہ باری میں بات کرو بول گے رہا تو ہے, میں اس کو رسپونڈ نیچے کروں گا. اتاریں یار, نیچے اتار دیں. جو کسی کی باری میں بولے نا اسکانی صاحب, اس کو نیچے اتار دیں. میرا 1 منٹ بہت چل رہا ہے شکریہ. بھائی, آپ کا نہیں. اس کا بھی ٹائم لگا ہوا ہے نا, اصل میں ایشو یہ ہے. یار میرا رسپونڈ بنتا ہے نا افضل الراج بھائی, ٹائم پلیز اس کا ٹائم حق بن کا رہا ہے, فیصلہ ٹھیک کریں ہے, عباسی آپ, اب افضل اس الراج کی بھائی. باری نہیں ہے, عباسی کو بات کریں. وہ اپنے عباسی 3 منٹ بول جزاک چکا ہے. اللہ, بہت شکریہ. میرے پہ بات آئی ہے نا بھائی, آپ کا نام عباسی نہیں ہے. میرا ٹائم افضل بھائی پلیز ریسیٹ کر دیں, عباس بھائی جزاک اللہ. آج خاموش آپ رہے, کی عباسی ماڈریشن بھائی پہ مجھے خاموش رہے, عباسی خاموش رہے. جی فیصل بھائی. شکریہ. میں افضل بڑائی بھائی سے مخاطب ہوں. افضل بڑائی بھائی فرق دیکھ لیں کہ نیچے کچھ قادیانی آئے اور انہوں نے ایک مسلمان کو طنز کرنے کے لیے کہا قنوت سناؤ. اس مسلمان نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر, کوئی بہانہ کیے بغیر, کچھ کیے بغیر شرم. قادیانی کا منہ بند کیا, اس کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری, پوری کی پوری قنوت سنا دی. ٹھیک ہے. جبکہ ایک ملحد سے کہا گیا کہ تکبیر تحریمہ سناؤ, تو وہ تکبیر بھی نہیں سنا سکا. اور یہ ملحد کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے افضل وڑیچ بھائی کہ میں تمہیں دکھاؤں گا جمعے والے دن کیمرہ آن کر کے, میں تو چندے اکٹھے کرتا ہوں. اگر واقعی وہاں پر مسجد والوں کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں کہ چندے کے لیے اس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور یہ پھرتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے تکبیر نہیں سنی ہوگی. تو کیا یہ مطلب ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں افضل وڑیچ بھائی, اللہ ہی جانے. اللہ خیال رکھے. بہت شکریہ. اب مجھے 1 منٹ ملے گا. ہاں ہاں آپ کی باری ہے. ابھی آپ کی بات سنی میں نے, تکبیریں کیا کہا آپ نے؟ تخمیہ, تحریمہ, تحریمہ. تحریمہ کا آپ نے کہا. یہ تحریمہ لفظ کا مجھے بھی نہیں پتا, آج 68 سال عمر ہو گئی. تکبیر کا مطلب پتا ہے, اور میں خود سوچ میں پڑ گیا یہ کون سی تکبیر ہے. اور کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا. وہ تکبیر جس کے بعد دنیاوی کام آپ کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں. جب آپ جی بالکل چلے ڈار بھائی, مطلب یہی ہے, لیکن کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے, سوال یہ ہے. چلے میں اس سے بھی چلے پیر آسان, صاحب آپ 1 منٹ لگا دیں پلیز. میں آسان کر دیتا ہوں. استفتاح سنا دیجیے, چلے منٹ لگائیں, میں سناتا ہوں. استفتاح سنا دیجیے اس دفعہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. 1 منٹ لگا دیں پلیز, تاکہ مائک میں کوئی بولے نا ذرا آسانی ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ یہی کہوں گا کہ بھائی جان ہمارے ایمان کے درجے یہ ہیں اور ہمارے علماء کے درجے یہ ہیں. بھائی جان جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ بھائی صاحب, استفتاح سنا دیجیے, میں ریسیٹ کر لیتا ہوں پلیز. پیر صاحب آپ مجھے میوٹ لگا رہے ہیں کیا؟ نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پوچھا جا تھوڑا رہا سا تو ہے, آپ کی اصلیت جانے دو نا, اپنی حقیقت لوگوں کو جانے دو کہ ہم ہم بھی تو دکھا رہے ہیں, exactly ہم بھی تو ہمارے دکھا رہے ہیں اخلاقیات کہ کا کیا آپ درجہ ہے, ہمارا سن تو ایمان لیں. کا کیا درجہ ہے, آپ کو جانے کیوں دو لوگوں پریشانی کو. ہو رہی ہے, کیوں تکلیف ہو رہی ہے, اپنی باری پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے, آواز چلا کیوں رہے ہو, سن لیجیے. چلا نہیں رہا, آپ کی اصلیت جانے دو تھوڑی سی, یہی حق اور سن تو سچ ہے. لیں, سن تو لیں. پورے علماء کی اصلیت دکھاتے ہو. حال یہ ہے کہ تمہارا رمضان پورے خاندان کے ساتھ کہاں گزرتا ہے, خانہ کعبہ میں, اور تقریباً کے قدموں میں پوری بات بولا کرو. اچھا ایک منٹ,
تکبیر تحریمہ نہیں جانتے؟ چلے جانے دیجئے، وہ بہت مشکل سوال تھا. استفتاح سنا دیجئے، استفتاح، یلا سنا دیجئے. جزاک اللہ. 1 منٹ لگائیں اور یہ اتنے مشکل کے عربی الفاظوں سے بول کے اس کا مطلب ہے کہ آپ علماء دین کے وہ جو ہے نا حاکم نہیں بن جائیں گے. دوبارہ آپ کو میں کہوں گا ماشاءاللہ، آپ دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو کہوں گا، پہلے آپ شرمندہ ہو رہے تھے آپ کی دیکھو یہ دیکھو پھر بیچ میں بول رہے ہو پیر صاحب. اگر جواب نہیں دو گے کہو. ایک منٹ سنیں، میں آپ کا پھر سے لگا لیتا ہوں. پپو کو نیچے سے اٹھا لو یار، وہ ریکویسٹ کر رہا ہے بار بار. سن لیجئے. کہو صاحب تمہیں نہیں معلوم، یا جو سوال ہے وہ دیں گے نا تو بات کروں گا نا. ہاں، خامخواہ کی ادھر ادھر کی باتیں کرو گے، وہ تو آپ نے یہ تو میں آپ کے لک میں لے کے تھوڑی بات کروں گا، آج غلط پھنسے ہو. آج غلط پھنسے ہو. سن لیجیے، آپ میرے ایمان پہ سوال کر. دیکھیں تمہارے ایمان پہ پورے مسلمانوں کے علماء پر تم جو ہے بیٹھ کے بروڑے کرو، اور جو تمہارے منہ میں آئے رسپونڈ کرو مجھے نا. تمہیں نماز نہیں معلوم، نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے کافر کو، مجھے ملک کو، جو مرضی کو. میں ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. مسلمانوں کو، علماء کو نامعلوم ٹٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نہیں جانتے. زبردست. کون سے علماء کو میں نے نامعلوم ٹٹی آپ کو کبھی کہا ہے میں نے؟ ایک منٹ تمہاری میوٹ کرو پیر صاحب، بات سے بات کرو، آپ کی اصلیت سامنے آ رہی ہے. میں جب تک آپ جب تک جو میرا سوال ہے اس پہ نہیں آؤ گے میں آپ کو میوٹ کروں گا. خامخواہ کی باتیں سوال پوچھا نا میں نے، آپ کو کبھی نامعلوم ٹٹی کہا ہے؟ سبحانک اللہم، اس کے آگے سنا دو. یار چپ کرو، بیچ میں نہ چپڑ کرو یار، میوٹ لگا کے بیٹھو. پیر صاحب سے بات ہو رہی ہے، نامعلوم ٹٹی، چپ کر کے بیٹھو. یہ دیکھا، جی پیر صاحب. یہ دیکھا بھائی صاحب وہ ٹھیک ہے، چھوڑ دو، ٹٹی ہے، میرا اپنا رویہ ہے. اس کو چھوڑ دو. کہا میں نے آپ کو یہ نہیں آیا، تسمیہ سنا دیجیے. نہیں پتا وہ مسلمان ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. میرے ایمان پہ سوال کر رہا ہے، میں نے اس کو کہا کیمرہ کھول کے سامنے آ. بھائی جان تسمیہ سنا دیجیے، تسمیہ پلیز، تسمیہ سنا دیجیے. آپ پہلے مجھے میرا 1 منٹ لگائیں. جاہل آدمی یہ اویس بھائی ہیں جو ہر وقت اپنا جو ہے نا منہ دکھا کے بروڈ کرتے ہیں، ان کا بزنس بھی ہے اپنا بیچ کا. جاہل انسان، جاہل انسان. نہ بولیں پیر صاحب بڑا اچھا ہینڈل کر رہے ہیں، پیر صاحب کو کرنے دیں. پیر صاحب جاری رکھیں. جزاک اللہ. 1 منٹ لگائیں پلیز. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے پیر صاحب میری بات سن لیجیے. میں آپ کو 10 منٹ دے دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو ہم کتنا برداشت کر لیتے ہیں. آپ ادھر آ کے سارے مسلمانوں کو جو بھی آپ کے من میں آتے کہہ دیتے ہو. ہم ہنس کے ادھر آ کے نہیں پیر صاحب، ادھر آ کے نہیں، ادھر جری اللہ کی براڈ پر بیٹھ کر. سب ٹھہر جائیں فیض صاحب نہ بولیں درمیان پلیز. ادھر جری اللہ کی براڈ کے اوپر بیٹھ کر اتنا زہر آلود جو پروپیگنڈا کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، خدا کی قسم سنا نہیں جا سکتا. کانوں سے خون جاری ہو جائے. اس لیول کا گند اور بکواس یہ بندہ کرتا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں عباسی. جو تمہارے دل میں جو بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، ٹھیک ہے تم کرو، اعلانیہ کرو، لیکن یہ تم الہاد کے پیرائے میں گھس کے مسلمانی کا لیبل لگا کے جو تم گمراہی پھیلا رہے ہو اس براڈ میں، آج وہ تمہارا لبادہ جو ہے انہوں نے اتارا ہے. اور یہ بالکل اویس صاحب آپ نے بالکل سلام ہے آپ کو سر. اللہ اکبر نہیں تو اللہ اکبر نہیں تم بول سکتے. اللہ اکبر نہیں بولا گیا نماز میں. اچھا ایک کام کرتے ہیں، اچھا مجھے موقع ملتا ہے اس کو لکھیں. اچھا مجھے نماز نہیں تمہیں آتی، نماز نہیں تم سنا سکتے رائٹ. اور تم جا کے سیدھا پہنچتے علماء کرام کے اوپر. موقع دیجیے افضل بھائی، موقع دیجیے 1 منٹ. 1 منٹ موقع دیجیے. تیرا مائک ہے، آپ کو کیسے موقع ملے گا یار؟ اچھا 1 منٹ رک تو جاؤ. اچھا عباسی 1 منٹ، عباسی 1 منٹ رک تو جاؤ. میرا ٹائم چل رہا ہے، میرا ٹائم چل رہا ہے، اب دیکھ لو. اچھا بات یہ ہے پلیز میرا مائک. اچھا بولنے تو دو اب یار عباسی، ایسے تو نہ کرو یار. ٹائم میرا ہے نا، میرا اوپر ٹائم میرا چل رہا ہے. اچھا میرا ٹائم میرا چل رہا ہے. عباسی عباسی پلیز ہولڈ کر لو یار. اچھا چلو. اچھا یار، اچھا ایزی ہو کے بات کر لو. عباسی کیا ہو گیا؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے. اچھا اب بات یہ ہے، عباسی آپ انمیوٹ کر لیں. عباسی آپ انمیوٹ کریں ذرا پلیز. اچھا عباسی بھائی بات یہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. آج آپ
درود پڑھ کر اپنے درجات بلند کیجئے. درود ابراہیمی اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ سب آپ کے پیچھے پڑھیں. آپ کو بھی ثواب ملے گا, سب کو ثواب ملے گا. درود ابراہیمی پڑھیں آپ اونچی آواز میں. زبردست. اچھا اگر اونچی آواز میں اگر میں دل میں پڑھوں گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ پڑھیں تو صحیح. نہیں اگر میں دل میں پڑھوں گا تو وہ فرشتوں کو آواز نہیں آئے گی اس کی؟ پر درود پڑھیں, بات چھوڑ دیں. نہیں سوال پہلے جواب دو نا. آپ نے کہا اونچی آواز میں پڑھو, تو میں نے کہا اگر میں دل میں پڑھوں گا تو کیا فرشتوں کے کان میں آواز نہیں جائے گی؟ ابراہیمی پڑھیں آپ, درود ابراہیمی پڑھیں. یار آپ بڑے ضدی بندے ہو, سوال کا جواب تو دو نا. آپ میرے پہ ایک ریکوائرمنٹ رکھ رہے ہو, جب اس کا میں کانٹیکس پوچھ رہا ہوں آپ کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہے. اور اس کے فرشتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, ثواب ملے گا. درود ابراہیمی پڑھیں آپ. سوری ویسے بھی میری کال آ گئی تھی. وہ بولیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ درود ابراہیمی پڑھیں, درود ابراہیمی. نہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں نا. درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پڑھ لیا پھر صاحب, پڑھ لیا, دیکھا یہ لے یہ لے پھونک بھی دیا آپ نے اور سب مسلمانوں کے لیے بھی پھونک دیا. اچھا نیچے میں ایک ڈسکلیمر, پیر صاحب ڈسکلیمر میں تھوڑا سا اناؤنس کر دوں. ایک اور بات دیکھیں, آپ کا میں رسپونڈ کر دوں ڈسکلیمر چلانے سے پہلے. چلے میرے پیچھے پڑھ لیجئے, میرے پیچھے میری بات سنیں. ایمان ہمیشہ وہی دوسرے بندے کو بتاتا ہے. سن لے پیر صاحب, پیر صاحب ضد نہ کریں پلیز, خدا کے لیے بات جانتے ہیں پیر صاحب, اللہ کا واسطہ انصاف کریں. پیر صاحب آپ بھی نا میرے پیچھے پڑھ لیجئے, کیا مشکل ہے, پڑھ لیجئے میرے پیچھے. ایک پیر صاحب پہلے بات کرنے دیں افضل وراج بھائی, یہ بھی میرے ایک پیچھے تو پڑھ لیجئے. سن لیں پیر صاحب, بات کرنے دیں, اس کے بعد درود شریف پڑھ لوں گا پرامس. میں افضل وراج بھائی سے ایک بات کرتا ہوں. افضل وراج بھائی یہ بھی ایک ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایمان دوسروں کو بتائیں, میں مسلمان ہوں میرا ایمان ہے. یہ بھی ایک ایمان کی, کیونکہ یہ ایمان کا جو فیصلہ یہ آپ اور اللہ کے درمیان ہے. آپ بتاؤ مجھے, آپ مجھے عباسی صاحب, لیکن عباسی صاحب یہ ایک اسپیشل کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. اس کا سیاق و سباق ہے نیچے آپ کے معاملات کے. ٹھہر مجھے بھی بولیں دینا. نیچے اس گفتگو میں مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے, نیچے لکھ کے مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ میں دعائے قنوت سناؤں. آپ کے جو نیچے احمدی بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم کا دعائے قنوت سناؤ. اگر ہمارا تم سے سوال کرنا ناجائز ہے تو ان کا سوال کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ اب سن لیں میں آپ کو بات بتاؤں. آپ اپنے اخلاقیات ایسے رکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ میچ کریں, تاکہ آپ کے ایمان پہ کوئی سوال اٹھائے ہی نہ. آپ کے اخلاقیات اتنے ہائی ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ حقیقی مسلمان ہے. آپ کے ایمان کے اوپر سوال اٹھا نا, اگر آپ کے اخلاقیات وہ نہیں ہے جو خود کہہ رہے ہو, آپ کے اخلاق بھی اس لیول پہ نہیں ہے. آپ کے ایمانیات کا جو لوگوں نے حال دیکھا ہے, تم نے خود اپنے اوپر سوال اٹھائے اپنی زبان سے, جو آپ نے خود بیانیہ دیا ہے. ابھی جو خود بیانیہ دیا ہے, آپ کے اپنے بیانیے کے مطابق آپ نے اپنے اوپر سوالات اٹھوائے ہیں اور لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. یہ تو ابھی آپ نے خود بیان دیا ہے کہ آپ کے طرز عمل سے آپ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کے اوپر سوالات اٹھائیں. بھائی جان ٹائم ہو گیا, او بھائی ٹائم ہو گیا, آپ نے جو کل گستاخیاں ٹائم ہو گیا, او بھائی ٹائم ہو گیا, بھائی جان ٹائم ہو گیا, بھائی جان بندہ بھونک رہا تھا, آپ ہو گیا, ٹائم ہو گیا. ایسا مت یار عباسی دوسرے کی بھی سن لیا کرو نا, مت کیجیے, زبردستی مت کیجیے, زبردستی مت کیجیے. او میرے شاگرد بقول آپ کے. اچھا چلے میں آپ کا ہیلپ کرتا ہوں, میرے پیچھے درود ابراہیمی دونوں پڑھ لیتے ہیں, کم از کم یہ کیجیے تاکہ تھوڑا سا وہ بن جائے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن, پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں, آپ پڑھیں. پڑھے نا تاکہ لوگ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ رہا ہوں, آپ آگے بڑھیں. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننا چاہیے, پڑھ لیجئے, 2 لائن تو ہیں صرف, پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عباسی بھائی, عباسی بھائی, بھائی درود ابراہیمی بچوں کو معلوم ہے, آپ کو نہیں معلوم. چلے میں آپ کو پڑھا لیتا ہوں, پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی کہہ رہا ہوں نا, سوال کا جواب دیں. آپ کے لیے پڑھنا ہے یا اللہ کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اچھا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ رہا ہوں نا, میری اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے.
ہاں آپ کے لیے پڑھنا ہے یا اللہ کے لیے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا ہے. فرشتے تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں نا. تو میں دل میں پڑھ رہا ہوں. میں آپ کی اس کنڈیشن پہ کیوں آؤں کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں؟ عباسی صاحب سنیں، آپ کو معلوم نہیں، میں آپ کو سکھاؤں گا نا، سکھانا حرام ہے. پیر صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ میرے ایمان کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آخرت تو میں؟ عباسی آپ ہر بندے کے اوپر سوال پھر کیوں اٹھاتے ہو؟ خود سے ہر انسان کے اوپر سوالات کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیوں بھائی میں اسی پہ آپ کے اوپر میں نے کوئی سوال اٹھایا ہے؟ چلے میں آپ تو پڑھی ہر روز سوالات چلے میں اٹھاتے ہو پڑھی لوگوں کے دیتا ہوں، میرے پیچھے پڑھیے. چلے چلے پڑھائیں میری پیر اصلاح صاحب پڑھیں. کیجئے، میری اصلاح کیجئے، اگر میں غلط ہوں تو نہیں کہہ میں نے دیجیے. کلیم ہی نہیں کیا کہ میں آپ کی اصلاح کروں گا. کبھی کلیم کیا آپ کا؟ تو پھر آپ پڑھیے میرے پیچھے نا، یا آپ خود پڑھیے یا پڑھ رہا میرے ہوں نا، آپ پیچھے. پڑھیں. پڑھ رہا ہوں، پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ شرم آ رہی ہے الرحیم. بھئی، یہ کیا بات ہو گئی؟ شرم آ رہی ہے. اوپر سے اونچا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم. کیا کنڈیشن ہے؟ یہ کنڈیشن آپ میرے پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ پیر صاحب دیکھیں، افضل صاحب یہ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوگا تو ایسے ہی دل میں پڑھاتا ہوگا؟ یہ تو ذرا اسے پوچھیں. حیران ہوں. اچھا دل میں، اچھا ایک کام کرتے دل میں پڑھا دیتے، چلے دل میں پڑھ لیتے. عباسی بھائی دل میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ دل میں پڑھتے جائیں گے، اتنی بات مان لیں گے آپ؟ نہیں آپ ایک منٹ، آپ کون ہو بھائی؟ آپ کا کیا درجہ ہے؟ پیر صاحب کو تو میں استاد مانتا ہوں، ان کی بات میں مان رہا ہوں. آپ کون ہو؟ میں آپ کا اچھا ٹھہرے ایک سیکنڈ. میرے لیے تو ابھی تک آپ نامعلوم ٹٹی کا درجہ رکھتے ہو. آپ کا نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پیر صاحب انسان کا بچہ بن، انسان کا بچہ بن، یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں نہ دیں. نہیں، انسان کا بچہ اگر بن. بات کرنی ہے ڈیسنٹلی تو کرو، نہیں تو نیچے اتر جاؤ. افضل کوئی العاج ہمیں بھائی مجبوری نہیں ہے. ان سے کہیں کہ میرے سے کنیکٹ ہی نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. چلے ہاں یا میں نہ تو میں پیر صاحب جواب سے بات کر رہا ہوں. ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. میں جو پڑھوں گا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے لوگوں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے پیر صاحب، وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. سوال اٹھایا ہوا ہے نیچے. عباسی صاحب، مولوی صاحب آپ نے سوال لکھا ہوا ہے. مولوی صاحب آپ کے لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہاں. مجھ سے دعائے قنوت پوچھی گئی ہے اور میں نے دعائے قنوت پڑھی ہے یہاں پہ. تو یہ مت کہیں بھائی آپ کو کہ یہ لوگوں کو مسلمان ایمان لوگوں سے کیوں سوال پروف کرتے ہیں. کرنا ہے؟ آپ آپ کا لوگ بھی ایمان اللہ کے ساتھ ہے. آپ نے لوگ یار آپ منہ بند کر کے بیٹھو. ابھی جب میں آواز دوں گا اس آپ وقت نے بڑا مایوس کیا. ویسے پورے علماء پہ بولتے ہو، پوری دنیا کا تمہیں ایک منٹ پوری دنیا کے کیس آپ کے جو ہے جولی میں ہے. آپ استفتاح نہیں جانتے، تکبیر تحریمہ نہیں جانتے، اور درود ابراہیمی نہیں جانتے. اللہ تمہیں ہدایت دے. یہ امید نہیں تھی. لفظ استعمال کیا؟ استفتاح کیا آپ نے کہے؟ دعا استفتاح. یہ بتائیں افضل العاج بھائی، دعا استفتاح. اب میں مسلمان ہوں، آپ سے سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں افضل صاحب کیا نہیں، اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ماشاءاللہ یہ اس کو ہم ثنا کہتے ہیں نا، ثنا سبحانک اللہم مسلمان کا جواب آ گیا ہے. استفتاح. ٹھیک ہے. نہیں، مسلمان کا جواب آ گیا ہے. اس کو ہمیں تو ثنا کہا گیا نا. سن لو نا، مسلمان کا جواب آ گیا ہے. جی ماشاءاللہ. افضل العاج بھائی آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا مسلمانوں کا. مسلمانوں کا مجھے تمغہ نہیں چاہیے. میں ملحد نہیں ہوں، مسلمان سمجھے پلیز. میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. نہیں کہنا ان کو بد اخلاق نہیں کہنا. یہ آج ایمان کے درجے میں پورا کر کے آج کے بعد افضل العاج کو کوئی بھی بندہ منافق نہ کہے، تھالی کا بینگن نہ کہے، منافق نہ کہے. دیکھو الہاد کا اور الہاد کا ساتھی، شاطمیت کا ساتھی ہمیں دیکھو ہمارا تبصرہ اڑا. عباسی ادب سے بات کیجئے پیر صاحب. میں بھی ایک منٹ میرا مجھے دے دیں پلیز. یہ لے میرا بھی ایک سوال ہے. یہ لے. جی جزاک اللہ. پیر صاحب سوال میرا یہ ہے، دیکھیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں 60 سال کا ہو گیا ہوں. 60 سال کی عمر تک ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک 1 2 4 6 مہینے کی پہلے کی بات ہے، بھائی نے مجھ سے بھی پوچھا تھا، آئی تھنک اویس بھائی نے ہی پوچھا تھا کہ کیا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ. تو اس ٹائم میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یار میں نے سنا ہوا ہے نام لیکن مجھے پتا نہیں آتا ہے. پیر صاحب میری پوری بات سنیں. سوال تو نماز کا کیا گیا تھا نا، ہر بندے کو پتا ہے نماز کیا ہے. ایک منٹ یار، میرا 1 منٹ میں پیر صاحب دوبارہ لگائیں پیر صاحب 1 منٹ دوبارہ لگائیں. جو بھی آتا ہے نہیں پیر صاحب آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ چلے میں معذرت چھوڑے اس کو، وقت ضائع کر رہا ہے. افضل صاحب 1 منٹ. آپ اس کے بھی تاثرات دیکھ لیں، دیکھو کس طرح سے ساتھ دے گا. بھئی ہم ساتھ دے گا. کیوں نیچے اتارا بھائی صاحب اس کو؟ حق سچ کی بات ہر کس. پیر صاحب مجھے 1 منٹ دیں، مجھے ایک بات کرنے دیں. کیوں مجھے اتارا ایک اس کو بات بھائی صاحب؟
मैं पप्पू उठा को साहब, क्यों मुझे एक उदास बात- किया? अब्बासी उठा पीर लेता साहब हूँ, पप्पू को उठाएं, पप्पू अब्बासी उठा लेता हूँ, खामोश रहिए। पीर साहब पीर साहब- इसकी ब्रांड नहीं की है, बात नहीं कर रहा था, इसके उसको ये उतारा क्यों गया कंट्रोल कर जिद रहा है में। आपको? बासी साहब इखलाक से इन्हों- फिर गया, हाफिज साहब इन्हों करो म्यूट सारा करो। को पिक किया जाए दोबारा। वड़ाज साहब आज मौका है, बात करने ये इखलाक दीजिए। भी सीख लो अफजल वड़ाज भाई, इखलाक भी सीख लो, मौका दीजिए अपने पे अफजल भाई। तनकीद भी करना सीख लो, नहीं, मुझे पहले नमाज सिखाओ, सच को मुझे पहले एक्सेप्ट नमाज करना भी सिखाओ। सीख लो, ये भी ईमान का हिस्सा है। हक और सच भी ईमान का ए, हिस्सा बासी है। म्यूट हो जाओ। मुझे हक सीखो, बासी- सच बासी सीखो। म्यूट हो जाओ यार, मुझे जवाब देने दो नीचे एक बंदे को। अब्बासी थोड़ा पीर साहब मौका दे, पीर साहब मौका दे, इसका मतलब ये नहीं मीर है को कि बोलने आप- दें, मीर को बोलने पीर साहब दें। मौका दे, पीर साहब मौका दें, पीर साहब मौका दें, पीर साहब मुझे मौका दें। देखें नीचे मौलवी साहब का कमेंट, नीचे मौलवी साहब का कमेंट है, ईमान की टेस्टिंग। यार तेरा दिल है, इसका दिल अब उतार दे इसको पीर साहब, इसका ये दिल है, दफा करें इस टट्टी को, अब टट्टी जाए इसका टट्टी को इसका पहले यही कर दिल दो। था। अच्छा मौलवी साहब देखें कल उधर बैठ के कसमें खा रहे थे, मैं तो इनकी ब्रॉड पे जाता ही नहीं, इधर उधर जाता ही नहीं, मैं कभी भी नहीं गया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, नीचे बैठ के सुन रहे हैं डिटाई के साथ। नाराज ना हो। और दूसरी बात, नाराज ना हो, आ जाए। अच्छा कमेंट पढ़ दें, बड़े फखरिया बता रहे थे ये मौलवी साहब कि आप लोग भी मत जाया करें, आप लोग जाते क्यों हैं? हाँ हम मैं तो कहते जाती हैं कि ना नहीं, जाइए। मैं हाँ। उन लोगों में से हूँ जो वहां पे नहीं जाते। एक बात, दूसरी ताहिर साहब कमेंट कर रहे हैं टेस्टिंग ईमान टेस्टिंग और वो जो मेरा एक मिनट लगाए प्लीज, जज़ाकल्लाह, सिर्फ 60 सेकंड इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ भाई आप बर्दाश्त देख कर नहीं रहे मीर साहब का एक सेकंड लगा, ताहिर पप्पू तेनू नजर को नहीं पे आमदा। मीर भाई ताहिर जो बोल रहा है ना वो इसलिए बोल रहा है कि उधर मैं ताहिर का बताता हूँ आपको, ईमानियत मैं तो बताता चेक ही हूँ। नहीं होती, उधर तो चंदा चेक होता है। बस बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ताहिर लिख रहा है टेस्टिंग ईमान टेस्टिंग। वो अली अकबर ने कहा था ना कि ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਭੋਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ। मुझे बता दीजिएगा, अनम्यूट वो ईमान टेस्टिंग नहीं थी ताहिर साहब तुम्हारी दूर है जी। कर ले पप्पू, कर ले तू। चले। अच्छा अब्बासी टट्टी को मैंने माइक ऑफर किया, अब्बासी टट्टी अगर ऊपर आना तो आओ। और यार मेरा एक मिनट लगा देना यार पीर साहब मुझे भी तो एक मिनट दे दें। जी जज़ाकल्लाह। पीर साहब पहली बात ये है, मसूद साहब हम सब में यहाँ पे उम्र वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। जब उनको तकबीर तहरीमा का नहीं था मालूम, कुछ अरसे पहले तक मुझे भी याद नहीं थी, ठीक है। अभी जिस आपने यार ये जिसको हम सना कहते हैं, आपने कुछ और लफ्ज बोला है पीर साहब, मुझे भी नहीं था मालूम ये क्या होता है। आप मुझसे पूछते तो मैं भी यार कहता- बुनियादी नमाज का नहीं पता आपको? यार एक सेकंड बड़ाई साहब, पूरी मेरी बात तो उससे सवाल तो नमाज का किया गया था। बड़ाई साहब फिर बीच में बोल पड़े आप। नहीं तो तुम क्यों बातें फेर के कर रहे हो? असल जो सवाल था वो बड़ाई तो साहब नमाज का ढेर नहीं रहा। पीर साहब ये देखें, ये तरीका है पीर साहब। दोबारा मेरा टाइम लगाया, एक मिनट प्लीज। यार मेरा तुम्हें वो मेरा सही सवाल फोकस ये है- करवा रहे हैं, मेन टॉपिक पे ला रहे हैं ना। जी पीर साहब, मैं आस्ता मेन टॉपिक की तरफ ले रहा हूँ। पीर साहब पहली बात ये है, देखें अगर किसी को, पहली बात ये है किसी का ईमान जिस तरह जज हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा, देखें क्या बताओ, ये आजिज़ी भी है, इनकिसारी भी है। अगर वो दरूद नहीं सुना रहा, नमाज नहीं सुना रहा, आयतुल कुर्सी नहीं सुना रहा, वो बढ़ाई बयान नहीं करना चाहता अपने। पिसा गुमान, अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमने दिल में चीर देख लिया है। अभी आप लोग ठट्ठा औरत इंसान, तूने चंदे वाला सवाल क्यों किया था उधर? तुझे क्यों ईमान जज किया था तूने? बेगैरत इंसान, तेरे बाप को अगर कोई कहे कि वो रिश्वत लेता था पुलिस वाला, अगर कोई कहे तेरे बाप को जिसकी तस्वीरें अपलोड हुई हैं, नहीं तो बताओ ना मुझे, इस बात का जवाब दो पप्पू, इस बात का जवाब दो। बेगैरत इंसान, तूने जफरुल्लाह शाह साहब के ऊपर क्यों शक किया? बेगैरत इंसान, क्यों उनके ईमान के ऊपर शक किया? अब्बासी जैसे बेगैरत डिफेंड करने आ गया, अब्बासी जैसे बेगैरत अपने बाप को डिफेंड करने आ गया, अब्बासी को डिफेंड करने तू आ गया, अब्बासी को डिफेंड करने आया बेगैरत इंसान, अब्बासी को डिफेंड करने आया तू। उलमा के ऊपर जलीलाना सवाल करो, बेगैरत इंसान। और यहाँ पे आके तुम इखलाक हमें एक सिखा रहे हो। सेकंड दे दे, मैं जा रही हूँ उसके बाद। एक सेकंड दे दे मुझे, मैं जा रही हूँ उसके बाद। एक ये सेकंड है, मेरी देखो रिक्वेस्ट है अपने भाइयों से, अपने इलाज भाइयों के से। साथी, कुफर के साथी देख लें कि किस तरह से इनका दजल है। देखिए जी, अपनी मैं दफा इन्हें अफजल कैसा साहब, इखलाक याद आ रहा है। हाँ? देखें जी, मैं इसके बाद मैं चली जाऊंगी, मैं बिजी होने लगी हूँ। मैं आपको बताती हूँ अफजल साहब, देखें जितने भी इधर भाई मौजूद है वो ये देखें, अगर आज मैं ये दावा करूँ कि जितने भी PhD साइंटिस्ट है वो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल जाहिल है,
उधर से उठ के कोई एक बंदा मुझसे जब सवाल पूछेगा तो वो पीएचडी लेवल का ही पूछेगा। वो कहेगा भाई तू सबको जाहिल कह रही हो तो तुम्हारे खुद के पास क्या नॉलेज है। ये जब रोंग नंबर साहब और अब्बासी साहब को ये अपने वालिद मोहतरम को बचाने के लिए रोंग नंबर साहब आ गए हैं। इनको मेरा ये है कि जब अब्बासी इतने बड़े आलमों के ऊपर भौंकता है, बोलता है, चले मैं बोलता कह देती हूँ, तो तब उसको शर्म नहीं आती। वो खुद कितने पानी में है, खुद उसको अजान नहीं आती, खुद उसको अल्लाह अकबर कहना नहीं आया, खुद उसको नमाज नहीं आती, ठीक है। और वो बड़ा है और वो बोलता है कि आलमों के साथ और अपनी ब्रोडों के ऊपर बैठ के आलमों के मुरीदों से जो है ना शातमियत करवाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की, ठीक है। तो ऐसे इंसान की जो साइड लेता है ना उसके ऊपर भी जो है ना वो थू है। रोंग नंबर साहब आप जो है ना थोड़ी सी लिहाज किया करें। हमेशा मुसलमान भाई आपका दीद करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा शर्म का जो है ना तकाजा किया करें, ठीक है। एक इंसान आलमों के ऊपर भौंक रहा है कि तुम्हारे मौलवी ऐसे, तुम्हारे मुल्ला ऐसे, खुद उसका ये हाल है कि उसको जो है ना नमाज नहीं आती, खुद उसका ये हाल है कि वो कभी नमाज पढ़ता नहीं होगा। मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो कभी नमाज पढ़ता ही नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही है ताहिर साहब की, ताहिर साहब के बारे में नहीं रुक जाए, ताहिर साहब के ऊपर कुछ ना करें प्लीज। चलो ठीक है, ये चले मैं जाती हूँ। समझे आप प्लीज, ताहिर को किसी ने कुछ नहीं कहना, इनको बोलने दे। जी ताहिर साहब देखें, इनके ऊपर इसलिए नहीं बोलना कि ताहिर मुखालिफ ठहर जाना ताहिर देखें, हम अपने मुसलमान भाइयों को के ऊपर जो मर्जी करें वो हमारा हक है मुजाहिद सिस्टर, लेकिन दूसरों के ऊपर हमें हक हासिल नहीं है। वो आज़ाद है, अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो जाने और अल्लाह जाने। तो इसलिए जो वो जायज बात करेंगे हम उनको इंडल्ज करते हैं जरूर। चले फिर तो मेरा तनकीद करना बनता ही नहीं, क्योंकि मैं तनकीद करने आया था। आखिरी बात क्लियर कर दें कि आप अब्बासी भाई को अपना मुसलमान भाई मानते हैं? नहीं, उसके अपने इकरार के मुताबिक बिल्कुल हम उसको मुसलमान मानते हैं। वो कहता है मैं मुसलमान, बिल्कुल मैं उसे मुसलमान समझकर इंडल्ज कर रहा हूँ। अभी मैं सुनूंगा इसके बाद आपसे। ताहिर मेरा एक सवाल, मैंने कल आपको एक बात करते हुए सुना, प्लीज मैं हल्फिया बयान भी दे सकता हूं, मैंने ये बात आपके मुंह से सुनी थी। एक सेकंड, आपने कहा था कि मेरे जो वालिदैन है वो गंद में है, ये बात आपने की थी? नहीं जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं हल्फिया बात कर रहा हूँ। क्या बोला? एक मिनट सिस्टर एक सवाल रखिए अपना। यार उनके वालिदैन को छोड़ दे, वो देखें। नहीं, मैं ये चाहता हूँ ये बात दोबारा रिपीट ना करो। इसलिए कि वो हमारे अकायद के ऊपर है, चूंकि मैं जानता हूँ। देखें यार ठहर जाता है, ताहिर को पता है। अफजल साहब ताहिर साहब सुकून करो। अफजल साहब टेंशन ना लो, मैं मेरा मुसलमान है, मेरी गल सुनो, जानता हूँ उनके मुतालिक कोई हो बात तो सुनो ना, बात तो सुनो। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, खुदा की कसम, ये परसों की बात है, मैंने इसके मुंह से सुनी, मुझे वो चीज इतनी बुरी लगी कि ये चाहे बेशक, लेकिन इस हद तक जज्बाती नहीं होना चाहिए कि उनके बारे में प्लीज दोबारा ये बात आप ना करिएगा। मैं इनबॉक्स में भी बता सकता था, लेकिन शायद मैं इधर जज्बाती हो गया, नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन ये ना करना यार प्लीज, खुदा के लिए ये बात दोबारा ना करना। और मैं माजरत करता हूँ, मुझे शायद इनबॉक्स में कर लेनी चाहिए थी। नहीं, वो ओपनली नहीं अच्छा बनता, बिल्कुल नहीं। तार बोले आप जी, मुतकल्लम खुद अपने कलाम की वजाहत करेगा। ताहिर दा जेड़ा ऑपरेशन है वो करने ਅਸੀਂ ਫੋਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। जी बिल्कुल पढ़ाई साहब के अलावा मेरा ऑपरेशन वैसे कोई कर नहीं सकता। पर चले दूसरी चीज है कि बाबा जी मैं गल नहीं की थी अमीर भाई, ये मुआशरती एतबार से अब देखें ना, पिछले 2-3 दिनों में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, मार दिया गया। एक 3 साल की बच्ची के साथ कराची में कल रेप हो गया, मार दिया गया। ये जो मुआशरा है ना, ये मुआशरा बिल्कुल गंद है। और अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें जी अनफॉर्चुनेटली मेरे घर वाले इस मुआशरे में रहते हैं और मैं भी रह के हूँ, और आप सब भी वहां पे रहते हैं या रह के हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसको साफ करना हमारा काम है। और इंशाल्लाह जिथे गए होते फैजान साहब ने वो जेड़े मलेशिया ले, वो नहीं साफ करना। तो बस जिधर गए हैं वो कहते हैं घर में ही काम चला लेते हैं, बहन बेटियों के साथ काम चला लेते हैं।
ताहिर साहब आप पहले अपनी बहन नहीं बेटियों नहीं को तो छोड़ दे बचा लें। सिस्टर, नहीं छोड़ दे तो बस छोड़ दे यार, ना जाए उस लेवल पे ना जाए। ताहिर जो है वो बड़ा प्यारा भाई है, तो इसको इसकी बात को इसीलिए सीरियस हम भी ना इसको कोई बोलते हैं, इसकी बात को नहीं सीरियस ना लिया करो करें, सीरियस, ना किसी पे उंगल उठाया करो। बस आप क्योंकि उस ये जो दुआ बात पे करता है चले ना, जाएं, दुआ इसकी करते हैं, बात को वापस इसलिए आ जाएं। सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये जो बात करता है ना, इसका कोई पता नहीं, उसको शायद अफजल साहब ने कही हो, अल्ताउल मनान साहब ने कही हो, फैजान हमारा जो मौलवी है उसने कही हो, टिवाना भाई ने कही, इसकी अपनी बेचारे की बात कोई नहीं होती है, तो इसकी बातों का गुस्सा ना किया करे। नहीं, मैं वैसे आपस की बात अगर आप सबको बताऊं ना, तो ज्यादातर चीजें मुझे लिख के फैजान भेज रहा होता है। देखा जी कई लो, दफा मेरी ये बातें झूठ बोल बोल रहा रहा था। है, नहीं झूठ बोल रहा है। एक बार मीर साहब ए ना मुस्टंडियां दा कोई पता नहीं है, फैजान बड़ाई साहब ने एक बार बस मैसेज लिखा था कि दफा हो, चुप कर, ना बोल, तो ज्यादा ज्यादा कि इनका मैसेज इतना ही आता। लिहाजा इसकी बात का गुस्सा ना किया करे। इसका मतलब ये सिर्फ बोलते हैं, राइटर कोई और है। जी इनके राइटर नहीं, मेरे राइटर का नाम मैंने बता दिया, मेरी प्यारी लाडली बहन, मेरी भोली वाली बहन, मेरा राइटर है फैजान। वो मुझे लिख के अक्सर औकात भेजता है पॉइंट्स, तो मैं उनको रेट करके व्यूट लाओ यार, घर का बंदा है तो उसको घर की कमजोरियां पता है, तो वो मुझे कहता है इन पॉइंटों पे जो है हिट करो, तो हमारे मुसलमानों को ज्यादा गुस्सा आता है। बिलीव करती, नो इज लाइंग। जी नहीं, आपने मुझे कभी झूठ बोलते देखा? मुझे तो लगा राजा ताउल मनान साहब चाय का कप उधर नहीं सुबह जानना पी रहे होते हैं ना, क्योंकि सुबह अपने पी रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ क्या देख राजा रहे होते साहब हैं ने कि सिर्फ अच्छा, अब्बासी ने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया, अब वो माइक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये फॉर द रिकॉर्ड मैं आप लोगों को बता दूं कि माइक ऊपर आज जो माइक को बढ़ाना है, एक चीज बताता हूँ, अब तुम पुशर उठा के भाग चुके हो, बैठे चाहे ये तुम्हारी औकात है। हुए सिर्फ चेक साइन करते हैं, का बाकी का काम सरकार खुद ही कर लेता है। बिल्कुल ये ताहिर देखो, भाई आप कह रहा है कि वो पैसे लेता है। ਵਡੈਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਕੋ ਤਲਬੀਆ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਵਡੈਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਵੀ ਆਫਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ अब टट्टी तेरी सारी असलियत पता लग गई है, तू मालूम टट्टी ते ना मालूम टट्टी। क्या मैं एक सवाल ताहिर भाई से पूछ सकता हूँ? जी अपना जी पूछे वैस भाई पूछे, इल्मी सवाल ना पूछिएगा, मैं दुनियावी बंदा हूँ तो दुनियावी सवाल करें जी। ठीक है ताहिर भाई, क्या आप देखें, अच्छा मैं एक बात को वाज़ेह तौर पे कर दूं भाई, आपका और अल्लाह का मामला है, आपके ईमान का जो मामला है, वैसा मैं सिफारिश कर लवा हथौड़ा रखना जी जरा बच्चे देखें, आपका और अल्लाह का मामला है आपके ईमान के बारे में, तो मेरे पास कोई भी हक हासिल नहीं है कि मैं आपका ईमान चेक करूं या आपकी ईमानियत चेक करूं। तो ये मैं बहुत वाज़ेह तौर पे आपको क्लियर कर रहा हूं कि मेरे पास कोई ऐसा हक नहीं है। नंबर 2, क्या आप मुझे बता सकते हैं ताहिर भाई, इसका जवाब वाज़ेह तौर पर दे सकते हैं कि क्या आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को रूहानी एतबार से सेम मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं? मतलब कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहानी एतबार से कोई फ़र्क नहीं समझते, दोनों को एक ही समझते हैं, एक ही मुकाम पर समझते हैं। जैसे दूसरे समझते हैं। अल्लाह वाह माशाल्लाह, लव यू मैन। वैसा अब नहीं होना बाज आए, सिर्फ नहीं मेरे को जवाब मैं नहीं ये भाई ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना। You want a bag for this? All right, thank you. हाँ जी, तो प्यारे अवैध साहब जी, बिल्कुल हम जो मानते हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने खुद उसको बयान किया है कि असल का जो उनका ज़िल और बरूज का जो दावा है ना, वो तब तक पूरा ही नहीं होता जब वो अपने असल जैसा मुकाम जो है वो ना रखते हो, और मुकाम की सूरत में रखते हो, वो उन्होंने खुद बयान किया हुआ है। कहते तो मैं बयान कर देता हूँ, तो हम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बरूज मानते हैं। तो अगर जो है वो किसी किस्म की इनमें कमी होगी तो फिर वो उनके ज़िल और बरूज होने का बेहतरीन कह लें कि वो दावा नहीं कर सकते उस तरह, फिर वो रहता नहीं है। अच्छा ताहिर साहब, मैं भी एक सवाल आपसे कर लूं। एक मिनट यार, अफजल भाई, एक मिनट, अफजल भाई प्लीज यार, अफजल भाई प्लीज, ताहिर को ड्रॉप कर दो।
एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज, नहीं मौका ये दीजिए। यार बस सारे ऐसे ना बस बोलो इधर उधर होते हैं। प्लीज, खुदा दा वास्ता, एक बंदा लीड कर रहा है, उन्हें लीड करन दो प्लीज। ताहिर भाई, आपने कहा कि जिल और बरूज होने का दावा ही नहीं रहता अगर आप उनमें फ़र्क करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आप ये बात दोहरा सकते हैं कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी एतबार से एक ही मुकाम पर रखते हैं, एक ही दर्जा पर रखते हैं? क्या आप ये बात रिपीट कर सकते हैं सेम ऐसे अल्फाज? जी, मैं मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब को, पहली बात है कि एक चीज बहुत क्लियर रख दूं, ये गैर इस्लामी गैर कुरानी हो जाता है, और अगर मैंने ये काम किया तो मैं खुद, मेरी नज़र में जो है वो मेरी ज़ात के लिए भी फतवा ये कि मैं दायरा से निकल जाऊंगा। वो ये है कि अफजलियत और सबसे आला नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनके बाद कोई नहीं है। ये मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, मिर्ज़ा साहब को मैं उनकी उनकी रूहानियत के एतबार से, क्योंकि उन्होंने अताअत की, तो वो रसूलुल्लाह का मुकम्मल बरूज है, बेहतरीन बरूज हैं, जिसको आप जो है वो बरूज को तो समझते हैं ना, आई थिंक आपने काफ़ी महीने लगाए इसके ऊपर। तो मैं बिल्कुल उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल मानता हूँ कि वो अपने इल्म में, ये गौर से सुन लीजिएगा, अपने इल्म में वो अपनी जो है वो नबी लकब में वो रसूलुल्लाह का, और अपने जी किरदार में भी बिल्कुल आप किरदार भी। अब्दुल भाई, आप मौका दे सकते हैं, ये पॉसिबल है आपके लिए? और अगर आप इसको जो मेरा मानना है ना वैस भाई, एक गलती का ज़ाला 214 सफ़ा की पहली 6 लाइनों में जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल बड़े क्लैरिफाई हैं। वो अगर मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ तो वहां पे आप अगर जाके पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। और आप, मैं तीसरी बार रिपीट करता हूँ। अच्छा अवैस भाई, आई एम हियर जस्ट एक कॉफी बनानी है कस्टमर के लिए, और मुझे सिर्फ 30 सेकंड दो, ठीक है? आप बात कर लो, सवाल भी रख लो, मैं सुन लो। वो ये जो मैंने 2 बार पूछा है, तीसरी बार भी वही रहेगा। अवैस भाई और अफजल वड़ैच भाई सबसे फेवरेट शख्सियत जो हैं वो आ चुके हैं पैनल के ऊपर, अफजाल 786 भाई। जी अफजाल भाई, कुछ सानू कवो गल जे तुसी कुछ कहनी होवे, कोई भी गल प्लीज। मैं जरूर कहना चाहना वा कि जिस तरह कह रहे ने कि जिली तौर ते या बरूजी तौर ते मिर्जा साहब नु जो भी अन आख्या वे नबी पाक दे मुतलक, अस्तगफिरुल्लाह से तो लफ्ज़ दोहरांदे नहीं है। क्या मिर्जा साहब ने जो आख्या होया है कि जिली तौर ते बरूजी तौर ते वो अल्लाह दे रूहानी बेटे दी तरह ने, और एक जगह उन्हें आख्या होया है कि मैं अपने ही समझना कि मैं खुदा हाँ और मैं ही जमीन आसमान बनाए ने, ते ऐसे उत्ते भी इन्हां दा अकीदा सेम ही है। हाले फेजेस दे विच टेक ऑन करने आ, जो अवैस साहब ने अभी लाइन अप लिया ना, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट ना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ वैसे ही सुन रहे हैं ते कोई सवाल ज़हन विच आ जांदा ते कर लेने आ, अदरवाइज अवैस भाई ही करन या मीर भाई साडे आए ने माशाअल्लाह, ये भी अच्छी गुफ्तगू करते ने, यही करन। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ बैठे हुए हैं कि सानू कुछ समझ आवे। फ्री हो गए तो बता दें, फिर मैं अपना सवाल दोबारा रख लूँ आपके पास। ओ भाई मुझे आपने ले लिया, बताया तो करो। मैंने पहले अर्ज किया, मेरा फोन दूर पड़ा हुआ है भाई को बता दो। अच्छा बड़ा साहब, मुझे इजाजत है, एक मिनट मेरा लगा देंगे जब तक वो ताहिर साहब आते हैं। यार पता नहीं तो कि गैर मुतलका जी गल यार नहीं भाई, मैं एक मिनट लग गया, एक मिनट लग गया। अच्छा यार पहले भाई पहली बात ये देखें, गुमान अल्लाह ताला कुरान में कहता है जो हम गलत गुमान रखते हैं ना, कुछ गुमान गुनाह है, ठीक है? अल्लाह ताला कहता है किसी कौम की, किसी इंसान की ठट्ठा ना उड़ाओ, मजाक ना उड़ाओ, क्या पता वो तुमसे बेहतर हो, ठीक है? हम लोग जो यहाँ पे दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, जब तुमने शाह साहब से सवाल किया, एक सेकंड, तो तुमने उनका ठट्ठा उड़ाया या ना उड़ाया? मैंने जब तुमने शाह साहब से सवाल, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? बिल्कुल ठट्ठा नहीं उड़ाया मैंने सवाल करो, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? अच्छा, किसने इख्तियार दिया नहीं है
سر منٹ ہمارا عبداللہ رائٹ ہے کہ ملازے بولنا دا چاہے وہ سوال شاہ کھٹا ہو نہیں چاہے ہے وہ ٹھا پپو ہو. ملک صاحب وہ دیکھا جی ٹھیک ہے جب سوال کی بات آئے گی تو سب لائن دیکھا جی ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਠਾ ਵੇ جلیل ترین انسان ایک پلانٹ دے اوتے آکھیا زمین دے اوتے کوئی بدترین مخلوقات نے انہاں وچ پپو بھائی فری ہو گئی میرا خیال طاہر بھائی پپو فری بھائی ہو گئی. آج نہیں بچا سکتے، آج آپ نہیں بچا سکتے عباسی کو. پورے دنیا کے علماء اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، اور اس کو نماز، سوال تو یہ تھا کہ نماز پڑھ کے سنائیے. لیکن وہ ٹٹی جو ہے وہ گٹر میں گھس گئی ہے، اس ٹٹی کو باہر نکالیں عباسی کو اور اس کو لائیں ادھر پکڑ خدا کے. کی اس کے قسم بعد میں نے آسان کیا آج تھا کہ پیر صاحب اتحیات آج سنا آپ نے لیجیے. جو اس کا حل نکالا ہے نا اتنے پیار سے آپ نے، قسم سے وہ چلتا رہتا نا تو بڑا اچھا تھا، لیکن وہ دوسری طرف جا چکا تھا اور پپو بھی پیچھے سے آ چکا تھا اور اس نے اپنا رویہ بدل لیا ہوا تھا، وہ اس سے پتہ چل چکا تھا اب یہ کیا ہو رہا ہے عباسی میرے ساتھ. ٹٹی کو آج زندہ گاڑ دیا افضل اویس بھائی میں بات یہ ہے کہ اس سے آسان کر لیا ہم نے. بٹ صاحب میرا اس سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی گٹر آ سے اس جاتا ہے. ٹٹی کو دوبارہ کھینچ کے لائیں گے اور دوبارہ اس ٹٹی کو پھر گھسیڑیں گے واپس گٹر میں. اگر آپ لوگ واپس آؤ. بات یہ ہے پلیز بات یہ پلیز تھوڑا سا موقع دے دیں. وہ طاہر نے پھر چلے جانا ہے، اس سے میں سوال اگر کر لوں آپ کو بات. اوکے طاہر آر یو بیک؟ طاہر آ گیا واپس؟ جی جی اویس بھائی سوال رکھیں. اوکے اوکے. اچھا طاہر بھائی، میرا آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مکمل بروز مانتے ہیں، یہ دیکھیں میرا سوال یہ نہیں ہے طاہر بھائی. آپ کیا، میں نے آپ سے اس لیے کلیئر کہا کہ کیا روحانی اعتبار سے، یہ جو میں لائن بول رہا ہوں آپ ایسے دہرائیے گا، کیا آپ روحانی اعتبار سے مرزا غلام احمد صاحب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کے اعتبار سے ایک ہی مانتے ہیں، دونوں کو ایک ہی مقام پر مانتے ہیں، اور آپ ان میں بالکل بھی ایک رتی برابر بھی دونوں میں فرق نہیں کرتے؟ اس کو رپیٹ کر دیجئے. کامل بروز مانتے ہیں، ذل مانتے ہیں، ابھی اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہے. یہ آپ سوال ہی غلط رکھ رہے ہیں. آپ سوال میں ایک قسم کا وہ ڈیڈ لاک لگا رہے ہیں، اور اس کا جواب میرے خیال سے سیدھا اس طرح دیا بھی نہیں جا سکتا. میں روحانی اعتبار سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل مانتا ہوں، اور ہم تمام احمدی مانتے ہیں. ہم مرزا صاحب کو ہم ان کا فرزند یا ان کا وارث مانتے ہیں روحانی اعتبار سے، اور انہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو روحانی اعتبار سے. آپ اس کو روحانیت کا وارث کہہ لیں، آپ اس کو ان کے جو ہے وہ خلق کا وارث یا علم کا وارث کہہ لیں، تو ہم انہیں ان کا روحانی فرزند مانتے ہیں. اب اس کو اور روحانی آپ ان کا مقام جو ہے اس کو برابر کرنے والا یہ کام نہیں کریں. یہ سوال اس طرح بنتا ہی نہیں ہے. آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس اعتبار سے ہو بہو آپ مرزا، ہاں میں آپ کا سوال سمجھ گیا. آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کسی اعتبار سے ہم مرزا صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مانتے ہیں؟ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں بھائی میں میری بات سن لیں، میں طاہر بھائی میری بات سن. دیکھیں میں سوال کیا کروں، آپ مجھے اتنی تو اجازت دے دیجیے، اتنا حق دے دیجیے کہ میں کھلے دل سے آپ سے سوال کر سکوں. میں کبھی بدتمیزی نہیں کرتا ہوں. یہ آپ اس کا، ہاں اچھا طاہر بھائی بات یہ ہے، میں ایک مقام میں ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تمام احمدی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اعتبار سے بہت بلند مانتے. اس کے اوپر تو میں کوئی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، پھر دوبارہ سنیے گا، روحانی اعتبار سے مرزا غلام احمد صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا ایک ہی مقام ہے. اب آپ بھی دونوں کا ایک ہی مقام سمجھتے ہیں روحانی اعتبار سے؟ اس کا ہاں اور نہ میں مطلب آپ اس کو بتا دیجیے کہ یہ میرا سوال یہ ہے. آپ سب سے افضل سمجھتے ہیں، آپ نبی پاک کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کے دل میں دیکھیں وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے بھائی، میں تو اس میں آپ کے معاملات میں بالکل نہیں انٹرفیئر کر رہا. لیکن میں ایک لائن بول رہا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ لائن درست ہے یا نہیں کہ آپ روحانی اعتبار سے مرزا غلام احمد صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام میں دونوں کو روحانی مقام میں ایک برابر سمجھتے ہیں؟ یہ بات درست ہے؟ جی میں اس کو ایک ہی لائن میں جواب دے دیتا ہوں. وہ مرزا غلام احمد قادینی صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح ان کے روحانی اعتبار سے بالکل وہ کمال رکھتے ہیں جو رسول اللہ کا ہے. کمال کہوں گا، مقام مطلب اس کو یہ بہت بڑا ایک ٹاپک آ جاتا ہے. مقام مطلب کس بنیاد سے آپ مقام کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ سے تو
نہیں سنیں سمجھتے. ایک سیکنڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے. مقام کے اعتبار میں کیا رسول اللہ سے کوئی افضل ہے میں کی بتاتا نظر ہوں, میں؟ میں تھوڑا کلیئر ہمیں کر بتا دیتا دیں. ہوں. ہاں نا ہمیں بتا دیں جیسے آپ میرے سے سننا چاہ رہے ہیں. بڑی آسان کرنے لگا ہوں طاہر بھائی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے, ان کا مقام ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. یہ مقام ہے ان کا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. کیا آپ مرزا صاحب کو بھی اسی مقام پر روحانی اعتبار سے رحمت للعالمین مانتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ تو میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا, پر ہاں وہ اس کے بھی مستحق ہیں. وہ ہر وہ چیز جو ان کے اصل کی ہے وہ اس کے مستحق ہے. طاہر بھائی بات ختم ہوگی. آپ نے کہا جی تو آپ اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو نہ ہے, میں نے سیدھا سیدھا کر دیا ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں طاہر بھائی, میری آپ نے بات کر دی. اب یہ نیا پہلو آ گیا. آپ سنیے گا, آپ نے کہا کہ آپ تو اب روحانی میں اچھا ایک منٹ نیچے لوگوں کے لیے میں کلیئر کر دوں, کیونکہ دیکھیں میری طرف سے میں بھی مکس اپ ہو رہا تھا یا میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم کسی بھی اعتبار سے مقام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل مانتے ہیں. مرزا صاحب کو ان کا غلام اور ان کا وارث مانتے ہیں. بات ہو بڑے گئی. دو بس لفظوں میں بڑا آسان سے میں نے بتا دیا. میں کہتا ہوں بہت خوبصورت آپ نے طاہر بھائی, آپ نے حق ادا کر دیا. طاہر بھائی اب ایک فیصلہ کرنا آپ نے, میں نے اگر کوئی شخص مقام کے روحانی مقام کے اعتبار سے سیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مرزا صاحب کو ایک ہی مقام پر رکھتا ہے, کہتا ہے دونوں کا ایک ہی مقام ہے, اگر وہ خاتم الانبیاء ہے تو یہ بھی خاتم الانبیاء ہے, اگر وہ رحمت للعالمین ہے تو یہ بھی رحمت للعالمین ہے, تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہوتا تو آپ کا ہوتا. تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو ایسے شخص کا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہوگا نا. جی دیکھیں, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ مقام کے اعتبار سے مرزا صاحب کو رسول اللہ کے برابر روحانی کہتا ہے. مقام طاہر بھائی, روحانی, میں بار بار روحانی بول رہا ہوں, آپ یہ ورڈ روحانی اعتبار سے بھی وہ بالکل انہیں جو ہے ان کے مقام پہ برابر کہتا ہے, تو وہ بھی زیادتی کرتا ہے. مرزا صاحب نے جہاں تک مجھے پتہ ہے کہیں بھی یہ چیز نہیں لکھی. مرزا صاحب نے جو ہے وہ خود کو ایک ہی چیز بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کی ہے. وہ شخص غلطی پر ہے. ایک لائن کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب جب خود کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اپنے آپ کو تصویر کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو, بھلا یہ کیسے پوری ہو سکتی؟ طاہر بھائی یہ سوال وہ آپ اس طرف جا رہے ہیں جس گلی میں ہم نے جانے نہیں ہے. طاہر بھائی اب جو شخص یہ کہتا ہو کہ مقام کے روحانی مقام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں, آپ ان میں فرق نہیں کر سکتے دونوں میں روحانی مقام کے اعتبار سے, تو ایسا شخص چونکہ آپ نے کہا کہ وہ یہ غلط ہے, تو ایسے شخص کا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہوگا. پہلی بات ہے کہ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہو جائے گا, آپ اس کو سامنے لگا دیں گے, ہم پڑھ لیتے ہیں. اور اگر واقعی میں جس چیز پہ میں نے نہ کہا ہے, اگر جس بنیاد پہ میں نے نہ کہا ہے نا, اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. جی ایسا شخص جس کا عقیدہ غلط ہو, کیا وہ کسی بھی ایسا شخص جس کا یہ عقیدہ ہو, کیا وہ کسی بھی قوم کا یا کسی بھی مذہب کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کا یا لیڈر ہو سکتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی ایک جماعت کا وہ لیڈر ہو سکتا ہے. جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہو وہ کسی ایک جماعت کا لیڈر ہو سکتا ہے. ارے آپ ویسے بھی سیدھا سیدھا پوچھ لیں. اگر آپ ہمارے کسی خلیفہ کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں ہے, آپ اس کو رکھ دیں, وہ بڑا اس میں خود ہی اس چیز کو بیان کیا ہوگا. کوئی نہیں ہے بھائی طاہر بھائی, کچھ نہیں ہے ایسا یار. آپ سے صرف ابھی تو اصول طے کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو نا ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا اگر اس سے ہٹ کے کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو تو وہ یہ مقام نہیں رکھتا. بھائی مرزا صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک نبی کی بات ہے, اگر اس سے ہٹ کے کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. یار نیچے عباسی ٹٹی کا کیا جی سٹیٹس ہے؟ اس نے آنا ہے میری واپس کہ آواز آ نہیں رہی آنا؟ تھی, یہ میں نے جو آخری بات کی ہے ویس بھائی کو. ایک جی سیکنڈ آ یار, گئی میں ہے آپ کی عباسی بات. کے ضمن میں اناؤنسمنٹ کر دوں. عباسی ٹٹی نے اوپر آنا ہے یا نہیں آنا؟ یار بڑا صاحب خدا دا نا نے انہوں وہ گٹر میں چلی گئی ہے, چھوڑ دے. وہ 8 ارب انسانوں کو ٹٹی کہہ چکا ہے, ہر انسان کو وہ ٹٹی کہتا ہے. نہیں بڑا صاحب آپ اس کو انڈلج کریں ہی نا, بہتر ہے. آپ ایک ماشاءاللہ بڑے, میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے آپ کی, میں نہیں چاہتا آپ پہ کوئی غلط بات کرے.
آپ سے درخواست ہے، آپ انڈلج کیا ہی نہ کریں، چھوڑ دیں، حال پہ چھوڑ دیں ان کے. مجھے پتہ ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے جس طرح کی چیزیں عباسی صاحب کرتے ہیں، پر پھر بہتر ہے کہ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. میری او مائی گاڈ. جی بڑے صاحب آپ موجود ہیں؟ اویس بھائی کدھر گئے؟ ویس بھائی وہ چلے گئے ہیں، شاید ان کو کوئی کال آئی ہے. بڑے صاحب آپ موجود ہیں؟ ہاں چلے، مجھے بھی جناب اجازت دیں پھر. جناب اب ایسا آئیں گے تو پھر میں سن رہا ہوں، تو اگر میں فری ہوا تو آ جاؤں گا. جزاک اللہ بڑا صاحب. جی جی تھینک یو جی بٹ او صاحب مائی گاڈ. میں جی کہ بٹ ایک ناگ تے گھٹ گیا مگر 4 رہ گئے جی. ایک تے فارغ کر گیا جی وچوں ایک نو. بٹ صاحب ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ. نہیں نہیں ایک خلیفہ تے فارغ کر گیا وچوں. ਉਹ ਹੀ ਨਾ. ہاں باقی 4 رہ گئے، 4 نہ نبڑ لے ہو جی ہن پھر. ایک اور آ گئے. موسیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے عامر صاحب، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا بالکل ایمان. او ویس بھائی آپ نے خطا کر دیا، وہ چلا گیا ہے. ایک کو تو فارغ کر دیا، 4 باقی تھے ابھی. یہ تو بہت گڑبڑ کی ہے آپ نے. اویسی صاحب اپنا اویسی صاحب کہتا ہوں، اویس صاحب بڑا پیڑا سنوکر لایا جی. انہاں نوں نکے ہوندیاں تو ہی عادت ہے سنوکراں لان دی. میں تو دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے سیکھنے کی اور سکھانے، مطلب میں ایسا کرتا ہی نہیں، کچھ نارمل سی بات کرتا ہوں. جنرل جو دماغ میں ہوتا ہے پوچھ لیتا ہوں، سچے دل سے پوچھتا ہوں، توہین نہیں کرتا، کسی کے کابر کی بدتریفی نہیں کرتا. اور اگر کوئی سوال میرے دماغ میں نہیں وہ ویکھو نا یہ ہن کل دے بال نو سنوکر لانا کوئی چنگا نہیں. تھلے اویس صاحب موجود نے، مولوی صاحب موجود نے، انہوں نے بلاؤ نا اتنے. ایک اور سوال ہے میرا. اویس صاحب نہیں، سوری جواد صاحب رانا راشد صاحب، جواد صاحب نے، مولوی صاحب نے اتنے ویسے افضال صاحب نے کوشش تے بڑی کیتی ہے تھرڈ مار کے سنوکر لا لواں، پر نہیں لتھی، تھرڈ بج گئے. ہاں نہیں بالکل نہیں، یہ اتنے آن نا جی، یہ جواب دینا ہے سوال دا. ویسے تو ٹی احمد صاحب آ چکے ہیں. اویس صاحب، ٹی احمد صاحب کرو گے انڈلج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے افضل بڑائی صاحب؟ جناب ٹی احمد صاحب کیسے؟ اللہ کا شکر. نو ورڈ صاحب سے ماشاءاللہ ان کی میں ذہانت دیکھ رہا تھا ابھی. ان سے میں سوال کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی بالکل، آپ ایک دوسرے سے سوالات کریں، وہ بھی آپ سے کرتے ہیں، وہ آپ بھی کریں بالکل. ٹھیک ہے. تو سنوکر کس نے لگانا ہے؟ یہ نو ورڈ صاحب نے. کیونکہ اب دین کو تو ہم نے یہی لے لیا نا، سنوکر لگانا ایک دوسرے کو. وہ دین جس کو خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے. آج ٹک ٹاک پہ یہ نو ورڈ بھائی جیسے بندے، اونچے مقام والے، اور افضل وڑائچ صاحب والے جیسے بندے، بہت زیادہ اونچے واشنگٹن ڈی سی میں رہنے والے بندے، جس دین کو خدا نے بھیجا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، ایسا دین جو تمام دینوں پہ غالب آ جائے. یہ ہمارے بزرگوار یہاں پہ بیٹھ کے سنوکر لگا رہے ہیں. تو چلو سنوکر لگاتے ہیں. آپ دونوں میں سے کس نے لگانا ہے؟ پہلے کوئی آیت الکرسی سننی ہے، کوئی دعائے قنوت سننی ہے، تکبیر تحریمہ سننی ہے، کوئی اور بات کرنی ہے، یا سیدھا سنوکر لگے گا؟ جی افضل وڑائچ بھائی. جی آپ بتائیں. جی اویس صاحب، جی موسیٰ صاحب ایک سیکنڈ. موسیٰ بھائی کام ڈاؤن. موسیٰ صاحب پلیز. موسیٰ بھائی کام ڈاؤن. اویس صاحب آپ ہیں؟ میں ہوں یہاں پہ. جی پلیز اوور ٹو یو. اچھا ٹی احمد بھائی، آپ
آپ نے کہا چونکہ سنوکر لگے گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے سنوکر والی، ہے میں نے کوئی اس طرح کی کوئی غیر معیاری، غیر اخلاقی یا ڈس رسپیکٹفل کوئی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور غلط کہہ رہے ہیں آپ. جی نو ورڈ بھائی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ٹھیک، آپ بتائیں. جس اچھا وقت میں کلیئر افضل کر وائز دوں، میں صاحب نے کلیئر کر سن دوں، لینا، نہیں کلیئر نہیں، کلیئر میں ہوں نا، میرے منہ میں میں زبان نے نہیں ہے. سنوکر کہا افضل ہے وائز اور بھائی، اویس نے کہا ہے کہ وہ افضل سنوکر نہیں وڑائچ بھائی، لگاتا. میں جب جھوٹ بولوں گا تو آپ بتائیں گے نا کہ اب بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، صبر کریں نا. نو ورڈ بھائی، جس وقت افضل وڑائچ صاحب نے آپ کو اوپر آتے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ نے سنوکر بہت اچھا لگایا، تو آپ نے آگے سے پتہ ہے مسکرا کے کیا فرمایا تھا؟ میں تو سیکھنے آتا ہوں. بجائے اس کے کہ منع کرتے کہ یار یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کہنے کے آپ نے کیا فرمایا؟ میں تو علم حاصل کرنے آتا ہوں. تو چلیں بسم اللہ کریں، مجھے بھی دیں تھوڑا سا علم. جزاک اللہ. کیا میں ایسا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مرزا صاحب بالکل ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ بالکل ٹھیک ہے، اور افضل صاحب آپ نہیں جھوٹے یہ ہیں. تو آپ یہ کہہ دوں میں یہ بات نہیں، کہتے ہیں، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں. وہ بات میری طرف منسوب کریں جو میں نے کہا ہو. آپ کے دل میں اتنی نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے ٹی احمد بھائی؟ مجھے نہیں یہ بات پتا. کوئی نفرت نہیں، میرے منہ سے کسی قسم کی کوئی بات نکلی ہو ایسی کہ سنوکر لگایا ہے کسی نے، ٹی احمد بھائی، کوئی مجھے میں آپ کی بات سن سنتا ہوں لینا. بھائی، جی میں آپ کی بات جی سننی ہے میں نے، میرا اب میری بات تو جی سن لیں میرا آپ. بھائی جی، میں بھی سنا رہا ہوں، سن لے میری بات. میرے منہ سے کسی قسم کی کوئی غلط بات آپ کے بارے میں نکلی ہو، کسی قسم کی کوئی بےعزتی نکلی ہو، حالانکہ یہ شاہد بٹ صاحب، ان کا میں نے چہرہ دیکھا ہے کیونکہ یہ ویڈیو پہ آتے ہیں، ماشاءاللہ ایک روب دار انسان ہے، اور ایسے انسان لگتے ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے کو دیکھ کے یہ اس ایج میں ہیں کہ جہاں پہ ان کو کسی کے اکابر کے لیے ایسا لفظ یوز کرنا کہ ایک کو تو لپیٹ دیا باقی 4 رہ گئے. شاہد بٹ صاحب یقین کریں، پچھلے جی 5 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ذرا کو جا کے سن خود بھی آپ سوچیں، آپ جب سے آئے ہیں طنز و تشنیع کر رہے ہیں، آپ کون سا انسان والا کون کام سی کر رہے ہیں؟ آپ کے اعمال بتا جب رہا سے آئے ہیں ہوں، الفاظوں آپ کی وہ بچھاڑ عمل کر رہے ہیں. اتنا شاہد بچہ کوئی بھائی، بھی نہیں ہے ٹی ایم شاہد صاحب. بھائی آپ وہ عمل کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف لاؤڈلی بتا رہا ہوں اپنی زبان سے. نہیں تو آپ بھی تو وہی عمل کر رہے ہیں، میں نے آپ کے طنز و کسی قابل تشنیع کے کر بارے رہے ہیں میں جب سے کوئی آئے ہیں. بات کی؟ شاہد بھائی کوئی کوئی بات تانو نہیں، چھوڑ تشنیع دو نہیں شاہد کی، بھائی. کوئی تانو تشنیع نہیں کی. اچھا ٹی احمد بھائی، جی 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 ٹائم بتائیں. چل رہا ہے. اچھا یہ افضل بھائی، اگر آپ کائنڈلی ٹی احمد بھائی کے اوپر 3 منٹ لگا سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے؟ نہیں وہ ٹائم نہیں کھیلنا، یہ ٹائم اچھا نہیں. جس طرح بھائی، آپ شاید جس طرح آپ ٹی احمد ابھی بھائی، ان سے بات کر رہے تھے نا، چھوٹے ٹی احمد سوال و بھائی، جواب اس طرح کرتے ہیں، یہ ٹی ٹائم نہیں احمد بھائی، لگانا. اچھا ایک ٹھیک ہے، منٹ کوئی رک بات جائیں. جزاک اللہ. اچھا ٹی وداؤٹ احمد ٹائم بھائی، لگا دیں، ٹی احمد وداؤٹ بھائی ٹائم. رک جائیں. اچھا آپ ایک کام، افضل بھائی ٹی احمد بھائی کے اوپر 3 منٹ لگا دیں، میرے اوپر چھوڑے. ٹی احمد بھائی کے اوپر 3 نہیں منٹ. لگانے، نہیں لگانے نہیں وہ سر، نہیں ٹائم سے لگانے الرجک ہو گیا افضل نا، بھائی. وہ الرجک ہو نہیں، کوئی بات ٹائم نہیں، نہیں، چھوڑ دیں. اب ایسی ٹائم کے بغیر بات آگے کریں. اچھا چلے ٹائم کے بغیر کرتے ہیں. کریں اچھا بات. چلے اچھا ٹی احمد بھائی دیکھیں، میری بات جی سنیے گا بسم اللہ پلیز. کریں. اچھا ٹی احمد بھائی، آپ جب آئے ہیں آپ نے شاہد بھائی کے اوپر بھی طنز کیا، میرے اوپر بھی طنز کیا، کوئی اور طنز نہیں کیا، میں نے ان کو ان یار کا عمل بات بتایا. ٹی احمد بھائی، اب ایسی ذاتیات سے باہر آ جائیں، نہیں نا، ایشو پہ اچھا آئیں. یہی ذاتیات تو سے بات ہے، نہیں، دیکھیں نا آپ بات نہیں، ٹی احمد بھائی آپ بات نہیں عقیدے کرنے پہ دے رہے. سوال پہ آئیں. ٹی احمد صاحب میں آپ کر رہا ہوں نا اس بات، وقت آپ کے بیان پہ، پلیز. اب ایسی پرسنالٹیز نہیں، یہ چھوڑیں. اویس بھائی، عقائد کو افضل بھائی، طاہر کا، افضل جیسے آپ نے طاہر کے جی، ساتھ جیسے آپ نے عقائد کے اوپر لیا، عقائد کے اوپر لے میں لیں ویسے ہی افضل بھائی، میں ویسے ہی پلیز. بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. اب اور میں اس لیے میں نے کہا تھا ٹائم لگا دے تاکہ وہ بات کرنے کا، بات تو کرنے دے نا، وہ بات ہی نہیں مجھے کرنے دے رہے. پرسنالٹی اورینٹڈ لے رہے ہیں نا، اس لیے وہ ٹریگر ہو رہے ہیں. نہیں میں نے کہا ان کا کہ یہ آپ نے سٹائل طنز نہیں. کیا. اچھا میں نے کہا آپ نے نہیں طنز چھوڑ کیا دیں، نا، ٹھیک میری ہے. ریکویسٹ ہے افضل آپ بھائی سے چھوڑ سر، دیا، عملی ریکویسٹ ہے افضل بھائی پلیز. چھوڑ دیا، افضل بھائی چھوڑ دیا. افضل بھائی میں چاہتا ہوں کہ ان میوٹ کریں گے. ٹی احمد بھائی آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں؟ سر کسی کی کوئی طنز و تشنیع نہیں کی میں نے. اچھا میں بات نے ختم ہو گیا آپ ہے کے ٹی احمد عمل بھائی، بات بتائے ختم ہیں ہو گئی جو ہے، ٹی آپ احمد کیا صاحب وہ آپ نے بات ہے چھوڑ ختم ہو دیا گئی ہے ہے. وہ شاہد بھائی. ذاتیات کا. ٹی احمد ذاتیت صاحب ختم ہو گیا ذاتیات کو ٹی احمد چھوڑ بھائی. دیا، بالکل چھوڑ دیا. چلیں ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کریں. اچھا آگے سے. ٹی احمد بھائی، جی آپ بھی براڈ پر آتے ہیں، ہم بھی براڈ پر آتے ہیں. جی انسان جی اپنے کسی بڑے سے سیکھتا ہے، آج ایک لفظ سیکھتا ہے، کل 2 سیکھتا ہے، پرسوں اور سیکھتا ہے. ٹی احمد بھائی،
میں نے اپنے ہاتھ کی فنگرز کھولی ہیں اور میری ہاتھ کی 10 فنگرز ہیں، 10 انگلیاں ہیں. احمد بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب جب 150 سال پہلے آئے تو ان کی وہ 10 ایسی باتیں بتا دیں جو انہوں نے ٹھیک کروائی ہوں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ریکارنش بھی بولا جاتا ہے نارملی، اور ایسے بولا جاتا ہے، یعنی انہوں نے ایسی وہ 10 باتیں بتا دیں جو انہوں نے جو انہوں نے ٹھیک کروائی ہوں مسلمان کی. تو 10 ایسے قائد بتائیں کہ جو ان کے آنے کے بعد جو بہترین ہو گئے، کہ انہوں نے بہترین کروا دے کہ بھائی یہ چیزیں خراب تھی تو یہ چیزیں اب آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہیں. وہ 10 چیزیں کیا تھیں وہ ذرا بتائیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. میں بھی سوال کر سکتا ہوں یا میں نے صرف جوابات دینے؟ جواب دینے کے بعد آپ بھی سوال کر لیجیے گا. جزاکم اللہ. گنے شروع کریں. سب سے پہلے جو مسلمانوں میں فرقہ بندی ہوئی اس کو ختم کر کیا حضرت مسیح موعود نے، ایک بات. دوسرا سب سے بڑی بات، عیسیٰ علیہ السلام کو، جی میں لکھ رہا ہوں، فرقہ بندی ختم ہوئی. لکھ لیں اویس جی. فرقہ بندی کو برا کہا انہوں نے. نہیں، آپ نے پہلے بولا فرقہ بندی ختم کی، آپ نے یہ بولا تھا. یعنی اب آپ ورڈ پکڑیں گے؟ بھائی ورڈ نہیں پکڑ رہا، آپ نے جو بولا وہ میں لکھ رہا ہوں. اگر میں نے غلط لکھا ہے تو آپ بتا دیں، میں اپنا اس کو درست کر لیں. تو آپ اتنا لڑ کیوں رہے ہیں؟ پیار سے بھی بات کی جا سکتی ہے. آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نہیں لڑ رہا ہوں آپ سے. سنیں، جس کالج یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوئے اس کی میں اینٹیں لگا کے بنیادیں میں نے رکھی تھی. آپ کون سے سیکشن کے ہیں؟ آپ کون سے سیکشن کے ہیں؟ میں نے 2000 میں 05 چکا ہوں. ایک منٹ ہے، اس یونیورسٹی 05 کے، میں اس یونیورسٹی میں 02 میں تھا. 02 میں تھے اور 98% مارکس لے کے وہاں سے باہر نکلا تھا. نہیں، آپ 02 میری بات سنیں، 02 میں تھے. کون سا آپ کون سا ڈپارٹمنٹ تھا؟ I don't wanna go into there. سمجھ آئی؟ اب سنیں، پہلی بات سنیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں آپ کی، وہ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، انگلیاں بند کرواتے ہیں. آپ نے کہا کسی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، مجھے میں نے وہی کہا کہ آپ 02 گروپ کے ہیں. دونوں حضرات غلط جا رہے ہیں، پرسنالٹیز میں جا رہے ہیں دونوں حضرات. اللہ اور رسول کے اوپر آ جائیں، اللہ اور رسول کے اوپر آ جائیں. فرقہ بندی ختم کی. جی، جو فرقہ بنے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ یہ غلط ہیں. اب میں لکھوں کیا؟ جو فرقہ بنے ہوئے، جو مرضی لکھتے رہیں بھائی، جو مرضی لکھتے رہیں. جو آپ بتائیں گے وہ لکھوں گا. آپ نے انگلیاں کھولی تھی میرا بھائی. جو آپ بتائیں گے وہ لکھوں گا. افضل بڑھائی بھائی، اب یہ جو بولیں گے میں وہ، یہ تو غصہ کر رہے ہیں، جو بولیں گے میں وہی لکھوں گا نا. چلے پہلا پوائنٹ افضل بھائی سنیں. افضل بھائی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے 10 انگلیاں ہیں، حالانکہ 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے. سمجھ آئی ہے؟ ان کو بتائیں کہ ان کے ہاتھ میں 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے. افضل بھائی ان کو کیا کیا ہوا آپ کو آپ والی میڈیسن میں دے رہا، بس یہ ہوا ہوا ہے. اچھا، پوائنٹ 1 آپ نے مینشن کیا کہ مرزا صاحب نے آ کے جو ریفارم کیا. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے لکھنا ہے. انہوں نے کہا تھا میرے ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں، میں نے کھولی ہوئی ہیں، مجھے بتاتے جائیں. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ 10 کی 10 انگلیاں بند کرواتا ہوں. لکھنا منع ہے، بند کریں. جی، میں نے تو نہیں آپ کو منع کیا، لکھیں آپ. اچھا، پوائنٹ 1 آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے، جی ایک سیکنڈ، پوائنٹ 1 آپ نے مینشن کیا کہ مرزا صاحب نے آ کے جو فرقہ واریت تھی اس کو کیا ایلیمینیٹ کیا؟ نہیں، کوئی ایلیمینیٹ نہیں کیا، اس کو غلط قرار دیا. جو تفرقہ مسلمانوں میں تھا اس کو غلط قرار دیا. فرقہ واریت کو غلط قرار دیا. جی یہ لکھ لیں آپ، فرقہ واریت، مرزا صاحب نے آ کر فرقہ واریت کو غلط قرار دیا، یہ آپ لکھ لیں. اوکے جی، لکھ لیا. جی، پوائنٹ 2. دوسرا پوائنٹ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک انسان اور نبی اور رسول تھے، جو امت محمدیہ میں یہ عقیدہ پھیل چکا تھا کہ وہ آسمان پہ زندہ ہیں، ان نے بتایا نہیں، وہ فوت ہو گئے. اوکے جی. نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمن میں مرزا صاحب نے فرمایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. جی سر، ٹھیک. جی سر. تیسرا، جو مسلمانوں میں یہ
قرآن مجید کی آیات کے بارے میں کہ یہ اتنی ناسخ ہیں اتنی منسوخ ہیں، اس عقیدے کو غلط ثابت کیا۔ ناسخ پوائنٹ نمبر 3، ناسخ اور منسوخ کے قرآن مجید کے عقیدے کو مرزا صاحب نے اس کو تصحیح کی یا جو بھی انہوں نے تصحیح کی یا غلط قرار دیا؟ ٹی صاحب جو مرضی لکھیں بھائی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے وہ لکھیں گے میں نے تو ہم انگلیاں اپنی بند مرضی سے کیوں کروانی لکھیں؟ نہیں، میں نے آپ کو لکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا، میں نے آپ کی انگلیاں بند کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ 4 انگلیاں بند ہو گئی ہیں۔ آپ بھی نہیں آپ بھی نہیں 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 پرسنالٹی افضل بھائی اورینٹڈ نہیں 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 دیکھیں میں آپ دونوں کو روک رہا اگر ہوں، اللہ اس طرح کی میں چیز دونوں کر سے رہا ہے، التماس ہی کر رہا ہوں پرسنالٹیز ابھی پہ تو میرے سوال کرنے افضل نہیں، بھائی آپ جی، میرے آپ سوال میں ہی افضل سارا بھائی، ٹائم میں گزاریں ٹی گے احمد بھائی۔ صاحب آپ کریں گے لیکن پرسنالٹی اورینٹڈ نہ بنائیں۔ دیکھیں نہیں آپ کوئی بھی نیک پرسنالٹی طریقے سے اورینٹڈ نہیں ہے، جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی انہوں نے کہا 10 انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، میں نے کہا میں آپ کی 10 انگلیاں بند کرواؤں گا، لکھیں جو مرضی ہے، جی یا تو لکھیں کہ پوائنٹ ٹی نمبر احمد تم نے وعدہ کیا تھا۔ جی پوائنٹ نمبر 3 آ گیا، نمبر 4 پوائنٹ نمبر 3 کو 4 ریپیٹ کر دیں۔ نہیں ایک سیکنڈ، کیا لکھا ہے آپ نے اویس صاحب پوائنٹ نمبر 3؟ ناسخ اور منسوخ کو غلط قرار دیا۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 4 اسی قرآن مجید سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مسلمان کہتے تھے کہ وہ نور ہیں، اور کچھ مسلمان کہتے تھے وہ بشر ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ بشر ہیں، وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن اس کو ایکسپلین کیا، لیکن مسلمانوں میں یہ جو فرقہ تھا یہ ختم کیا۔ نور اور بشر کا تفرقہ غلط ختم کیا، نور اور بشر کے ختم نہیں کیا، اس کو ایکسپلین کیا۔ ایکسپلین خود ہی یہ کہتے ہے، ہیں، خود ہی کہتے ٹھیک ہیں ہے نا؟ ختم کیا، خود ہی کہتے ایکسپلین کیا یار۔ نہیں وہ نور اور بشر کا تصحیح تفرقہ، انہوں نے تصحیح نور اور بشر کا تفرقہ ماڈیفکیشن کو بتایا۔ ایکسپٹ کریں گے، جو ٹھیک ہے، نور متکلم اور ہے بشر وہ کا اپنے آپ کی تفرقہ تصحیح بتایا۔ اگر کریں گے تو دیٹس ناٹ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک یہ ہے، نور اور نمبر بشر 4 کا تھا۔ تفرقہ بتایا۔ ٹھیک ہے جی، 4 نور اور بشر کا جو مسلمانوں میں آپس میں جو تفرقہ تھا یا اختلاف تھا اس کو مرزا صاحب نے ایکسپلین کیا۔ جی جی اسی طرح حضرت شیعہ حضرات کے جو عقائد غلط تھے ان کو بتایا کہ یہ عقائد غلط ہیں۔ شیعہ حضرات کے جو عقائد غلط تھے ان کو غلط بتایا، جو غلط عقائد تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھے قرآن مجید کی مختلف آیات اور صورتوں کی تفاسیر کی۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ نمبر قرآن 6 ہے میرے خیال میں، قرآن مجید قرآن کے کی مختلف تفسیر، صورتوں کی تفسیر انہوں نے کی۔ جی یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے میرے تفاسیر خیال میں، کی۔ قرآن مجید کی مختلف سورز کی انہوں نے تفسیر کی۔ عیسائی مذہب جو اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں پورے زور و شور سے پھیل رہا تھا اس کا مقابلہ کیا اور ان کو دلائل کی روح سے ہرایا۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ نمبر 7 عیسائی مذہب جو کہ سب کانٹیننٹ میں اس وقت بڑے زور و شور سے پھیل رہا تھا اس کا کلا کما کیا۔ ایک منٹ ٹھہر جی، میں یہ لکھ لوں، رک جائے گا۔ عیسائیوں کا کلا کنبہ کیا، کلا کما کیا۔ عیسائیت کے پھیلتے ہوئے مذہب کا کلا کما۔ عیسائیوں کے مذہب کلا کما نہیں کیا، میں نے کہا مقابلہ کیا۔ کو خدا کا مقابلہ۔ گم کرو، آپ دونوں پڑھے لکھے بندے چلے اچھا، عیسائیوں کا مذہب کا نہیں آپ مقابلہ تصحیح کیا۔ کر دیں نا۔ میں کس لیے تصحیح کروں، آپ سن رہے نہیں ہیں؟ اوکے جی، نمبر 8 What does this show؟ نمبر 8 لکھیں سارے، ایک منٹ ٹھہر سوچنے دیں، میں آؤٹ آف نو ویئر میں اس سوال کے لیے تیار ہو کے تو آیا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں احمد بھائی، ہاں کوئی اس میں کیا بات ہے؟ وہ مسیح سن لیں وہ مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وہ مسیح اور مہدی ہونے کا اعلان دعویٰ کیا۔ یار ابھی دعویٰ بولتے کبھی اعلان، اچھا دعویٰ کیا، جی دعویٰ کیا جس کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ علیہ وسلم نے دی۔ جزاکم اللہ۔ 9 ہو گئے، 8 آخری انگلی ہے 8 ہے بھائی، 9 8 ہوئے بھائی۔ گنے، شروع کریں، پہلے سے شروع کریں۔ بھائی فرقہ واریت کو غلط قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ناسخ و منسوخ کو غلط قرار دیا، نور اور بشر کا تفرقہ ہو گیا، اور
तफरका हो गया। अच्छा, तफरका ख़त्म बताया, पता नहीं ऐसे कुछ आपने बताया यार। अच्छा, जी उसके बाद बस जी आपने अफजल भाई राइट साहब, सुनते दिस इज द भाई सीरियसनेस, भाई दिस सुनते इज द जाए भी, सीरियसनेस। ओ भाई सुनते जाएं भाई। कुरान जी की जी कुरान की तफसीर की, ठीक है, और ईसाइयों के मज़हब का मुकाबला किया, और नंबर 8 जी वो मसीह और महदी होने का दावा किया जिसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी खबर दी। 8 हुए मेरे भाई। अभी तो आप 9 कह रहे थे। भाई मैं 8 कह रहा था, आप 9 कह रहे थे अभी यार। इनको आपने 9 कुछ का भाई, अभी यार, आपने इनको 9 का है एलो चले गिन लिया ना, 8 भाई, हो गए, अभी पूरे आपने पूरे 9 8। का। मैंने कहा आपको, सुने इन्ना लिल्लाहि व मैंने इन्ना इनको ये इलैहि नहीं कहा था राजिऊन। कि एक उंगली रहती है, मैंने इनको ये नहीं कहा था एक उंगली रहती है, मैं पागल हूँ। मैंने क्या कहा था? नहीं, लेकिन जो आपने उन्होंने कहा था लिखे 9 हैं है, वो तो और भाई 9 आपने है, कहा मैंने था 9 8 हो कहा, गया। अब मैंने कहा था 8 हो गया है। चले, अभी उन्होंने गिन के बता दिया ना 8। चले सब 8 नवा लिखे सर नवा लिखे छोड़े ये कभी कह रहे एक उंगली रहती है यार, इनको खुद ही नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं यार ये। भाई। ये सबर। अभी जब मैं सवाल करूंगा उस वक्त आपने जवाब देना है। मेरे 2 जी पॉइंट रहते हैं, एक मिनट मुझे सोचने दें, क्योंकि मुझे किसी किताब में से ऑब्वियसली कल जिस वक्त इसके बारे में मुझे कुछ कहना पड़ेगा कि भाई तुमने ये अपने मुंह से कह दिया, मुझे किसी किताब के यानी दिमाग में लाने दें कि ये पॉइंट भी है। हाँ, हिंदुओं का मुकाबला किया, हिंदू मजहब का मुकाबला किया, हिंदुओं का मुकाबला किया जी। हिंदू मजहब, हिंदू हिंदुओं का मजहब, नहीं, हिंदू मजहब। हिंदू मजहब का मुकाबला किया। हिंदू मजहब का मुकाबला किया। और 10वां, एक मिनट, मैं वो पॉइंट देना चाह रहा हूँ जिसका कल अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं मसीह मौत की किताबें खोल के उसमें से एक्सप्लेन भी करूँ। बता दो एक पॉइंट, बता दें, आप बता दें अगर उसका मेरे ध्यान में आया। मौलवियों को सूर और बंदर कहा। नहीं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हजरत मसीह मौद ने किसी जगह ये मौलवियों को सूर और बंदर नहीं कहा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कहते हैं तो मैं वो हदीस पढ़ दूं अरबी? नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं, ज़ईफ़ हदीस है, हदीस है ना, छोड़ दे हदीस है ना। चले, आप कहते हैं हम कह रहे हैं नहीं है ऐसी, लेकिन आगे मूव करते हैं, सर इसको बहस ना बनाएं, ये बहस नहीं है। हाँ, जिंदा खुदा बताया लोगों को जिंदा खुदा बताया। जिंदा हो गई, अब चलें। खुदा बताया, लोगों को जिंदा खुदा बताया जी। एक मिनट अफजल बड़ाई साहब, 10 उंगलियां बंद करवा दी मैंने, पॉइंट लिखवा मैं दिए। कहता हूं जी तुसी इंज बंद कराइयां ने जिवें बंद कराने दा हक हुंदा है। माशाल्लाह। अब आ जाए मेरे सवाल की तरफ। नो वर्ड भाई, आप रेडी हैं? सिंपल, सादा, इजी। जी भाई, कोई लेकिन ये जो आपने टीए में सब 10 पॉइंट लिखवाए हैं, जी इन 10 पॉइंट्स के ऊपर अब थोड़ा सा इनका वो जब करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। हजरत मसीह मौद की एक किताब नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई किताबें एक मौजू पे आपको मिलेंगी। इनमें से हर मौजू पे एक 2 नहीं, लेकिन आप दोनों 3 4 10 किताबें मिलेंगी। आप दोनों अभी इनको पर रोशनी नहीं डालेंगे को थोड़ा सा वो रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। पहले वो अपने अकीदे पे तो रोशनी डालेंगे। ओके। अब भाईजान मैंने अपने हाथ की 8 उंगलियां और 2 अंगूठे खोले भाई, और मैं 10 सवाल करूंगा आपसे। सिंपल सवाल होंगे, आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं इसका जवाब नहीं देना। नो वट भाई, आप मुसलमान हैं? भाई कौन से? मैं भाई मुसलमान हूँ। कौन से मतलब क्या मुसलमानों में कोई कैटेगरी भी है भाई? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। ठीक है, उनमें से एक जन्नती होगा और कुल्लुहुम फिन्नार जी। अब अगर उन 73 में से आप किसी में नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है, उनमें से किसी में आपको होना है तो आप मुसलमान हैं। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं नहीं बता रहा। सो आई नीड टू नो कि विच वन यू आर। मैं वो भाई जन्नती वाला हूँ, माना अलैहि व सहाबिन वाला। जन्नती वाला, ठीक है, माना अलैहि व सहाबी। जी।
2 سوال ہو گئے، یہ دو انگلیاں ہوئی ہیں جی بھائی. مانا علیہ و اصحابی کا ترجمہ بتائیں کیا ہے؟ تیسرا جن پر سوال. میں اور میرے صحابہ ہوں. جن پر میں اور میرے صحابہ، یہ جس پر میں اور میرے صحابہ، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے 3 سوال ہو گئے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ما انا علیہ و اصحابی میں ایک امام ہوتا ہے اور اس کی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کا ایک امام تھا اور صحابہ ان کے پیچھے ایک جماعت تھے. جی. آپ اپنے امام کا نام بتا دیں پلیز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ ہے وہ؟ آپ نے میرے امام کا نام پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ امام وسلم. زندہ اس وقت صحابہ کے درمیان امام زندہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے میرے امام کا نام پوچھا. آپ کو میرے امام سے ایشو ہے؟ وہ نہیں. اچھا کنفرنٹیشنل یا ڈیٹیل ابھی نہیں ہو رہی، کیونکہ دیکھیں نہیں. ٹی ایم صاحب آپ کسی پوائنٹ کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا. چوتھا سوال پوچھ رہا ہوں. جو جواب انہوں نے دیا وہ جواب آپ فی الحال ایکسپٹ کریں. چوتھا سوال پوچھ رہا ہوں. چوتھا سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانا علیہ و اصحابی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور زندہ تھے. ٹھیک ہے. صحابہ جماعت تھی اور ان کی پیروی کرتی تھی ان کی زندگی میں. صحیح ہے. یعنی دونوں چیزیں زندہ تھیں. میں نے ان سے ان کے زندہ امام کا نام پوچھا ہے. بھائی میں بتاتا ہوں، بھائی سن لیں. بھائی مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے یہ جماعت خلافت جو 135 سال سے پہلے میں نے مرزا صاحب کے بارے میں یار بات تو اب بھائی آپ ایک تو آپ یا تو آپ ہنسی ٹھٹا یہ اگر آپ مذاق کرنے کے جواب آپ کی مرضی کا نہیں ہو جواب سکتا. سننے نہیں آئے آپ، مطلب وہ دینا ہے جو جواب وہ دیں گے. جواب اپنی مرضی کا آپ فورس نہیں کر سکتے. مطلب یہ دیکھیں نا، اب دیکھیں اگر میں جنہوں نے جواب دیے، میری بات سنیں، جو انہوں نے جواب دیے میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. افضل صاحب سر وہ مرزا صاحب کا جواب لائیں، باؤلا کا جواب لائیں، وہ کرشن کا جواب لائیں. جواب تو ان کی مرضی کا ہوگا نا. آپ اچھا سنیے، بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد سے پہلے جب یہ جماعت بنی ہے 135 سال 150 سال سے پہلے، تو اس سے پہلے کون سی خلافت تھی بھی؟ کون کسی ایک خلیفہ کو مان رہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے سارے کے سارے جہنمی ہو گئے. پھر تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے بھائی سن لیں بات ٹی ایم بھائی بات تو سن لیں. یار بات کر رہے ہیں آپ، بات کرنے کیوں نہیں ہوتی آپ نے؟ یہ ایک مسئلہ کہ آپ بات نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے کہا دونوں حضرات سن لیں. 10 پوائنٹ جو آپ نے پیش کیے ٹی احمد صاحب، ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی آپ نے بحث نہیں روکی. آپ ان کے اوپر بحث کر رہے ہیں، وہ جواب آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پسند آ رہا آپ لکھ لیں اور بعد میں اس کے اوپر بحث کریں جب بحث کے لیے آپ بن جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اس وقت آپ بحث کر رہے ہیں، وہ انفیئر ہے نا، اس وقت صحیح نہیں. وہ جی چلیں 5واں کوسچن آگے چلتے ہیں. 5واں مانا علیہ و اصحابی ہو گیا. انہوں نے ان کے اپنے امام، چوتھے سوال میں انہوں نے اپنے امام کا نام کیا بتا دیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5واں شیعہ کون ہے؟ مسلمان ہیں کافر ہیں؟ اور اگر وہ مسلمان ہیں تو شیعہ سنی، سن لیں شیعہ سنی وہابی چکڑیلوی یہ گولڑا شریف والے اور جتنے بھی 72 ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ کیا مانا علیہ و اصحابی میں آتے ہیں یا نہیں؟ یا نو ورڈ صاحب اکیلے ہی مانا علیہ و اصحابی ہیں؟ اچھا ٹی احمد کے جو سوالات ہیں وہ کوئی بندہ لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا؟ کیا کوئی سوال لکھنا والے دوبارہ؟ نو ورڈ بھائی میں سوال دوبارہ دہرا دوں پلیز؟ نہیں میں نے سن لیا آپ کا سوال. میں نے آپ کا سوال سن لیا. کیا سوال ایک دفعہ سوال دہرا دیں پلیز. آپ نے کہا پتہ نہیں سنی بریلوی دیوبندی چکڑالوی تو فلانے تو تمگانے پتہ نہیں سب یہ اسلام میں آتے کہ نہیں آتے؟ نہیں آپ نے غلط، میں نے پتہ نہیں بھی نہیں کہا اور فلانے ٹمکانے بھی نہیں کہا. میں نے کہا کہ آپ انما انا علیہ و اصحابی ہیں. تو یہ جو سنی بریلوی دیوبندی چکڑالوی گولڑا شریف والے اور جو 72 مسلمان اپنے آپ کو فرقہ والے ہیں، کیا وہ مان علیہ و اصحابی میں آتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ یا آپ اکیلے مان علیہ اصحابی میں آتے ہیں؟ جواب دیتا ہوں. اب یہ پاسبل ہے کہ میں جب جواب دوں تو آپ میوٹ لگا لیں، مطلب آپ روکیں نہ، آپ کاٹے نہ بیچ میں، یہ پاسبلٹی ہے؟ آپ نے میوٹ لگایا تھا میں ایک دفعہ؟ میں نے بدتمیزی تو نہیں کی تھی، میں نے راستے میں جیسے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. کوئی بدتمیزی نہیں کی، میرا خدا گواہ ہے، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے کسی قسم کا کوئی بات نہیں.
میں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں بدتمیزی آپ والی کی. مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا. آپ میں جب ایلیگیشن لگا رہے ہیں, آپ بات ایلیگیشن لگا رہے ہیں, معذرت کریں. اچھا معذرت افضل بھائی کریں یہ کہ اگر آپ تو اس طرح allegation انہوں نے لگا رہے ہیں بات کرنی ہے, بدتمیزی پہ. اگر یہ ڈسریسپیکٹفل بات کرنی تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی افضل بھائی. ڈسریسپیکٹ نہیں, کوئی ڈسریسپیکٹ نہیں, ٹی احمد صاحب سن کوئی لینا. ڈسریسپیکٹ یہ نہیں. کچھ یہاں افضل تو بڑائچ کے بھائی, ان کو کوئی آپ ان کے خاصی جواب ضرورت بھائی پہنچی مجھے ہے. آپ میرے وہ ٹی احمد ورڈز صاحب بتائیں گے. آپ ان کے جواب افضل کے اوپر جب بحث کریں گے تو پھر وہ وائلیشن ہوگی. کوئی وہ بحث نہیں جواب بھی کی, نہیں کوئی دینے بحث دے رہے نہیں افضل بھائی. افضل بھائی جواب بھی کی. دینے نہیں دے رہے. بھائی میں مسئلہ نے یہ آپ ہے سے سوال کیا اور میں چپ ہو گیا ہوں, آپ نے مجھے بیچ میں بلایا ہے کہ آپ چپ ہوئیں گے. یہ ٹاؤنٹ میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹی احمد بھائی کیونکہ آپ ایسا کر رہے ہیں, بات نہیں کرنے دے رہے نا, اس میں وجہ سے میں نے نہیں آپ کر سے رہا, ریکویسٹ کی ہے. میں نہیں کر رہا, میں نے آپ سے اچھا اب سوال آپ کیا, میوٹ میں لگا, چپ ہو گیا. اچھا میں اب خاموش ہو کریں, جائے, میں جواب دے دوں. جی میں بھی خاموش اچھا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں افضل بھائی. میں سوال کا جواب تو تب دوں گا نا جب میں سمجھ سکوں گا, اور ان کا جو سوال ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں 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 بندے ہیں, گولڈرا شریف والے, یہ شیعہ, یہ فلاں, آپ ان کو مانا علیہ وصحابین میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی, اور ان کا یہ جو 72 ہیں, اب کیا وہ لوگ خود کو 72 کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے, ایک تو یہ بات ہے مجھے نہیں سمجھ ہے, کیونکہ وہ لوگ تو خود کو 72 میں نہیں شمار کرتے, یہ ان کا الزام ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھے 72 کے نام گنوا دیں, یہ 72 ہیں کون کون سے, میں پھر فنگرز پہ گنتا ہوں, یہ مجھے بتائیں یہ 72 کون سے, یہ 72 پورے کروا دیں. اگر یہ اپنے کال آف فیل میں سچے ہیں افضل بھائی تو ان کے بولیں یہ 72 پورے کروائیں, میں گنتا ہوں پھر دوبارہ. چلیں جی ٹی احمد صاحب وہ لسٹ میں سے 72 آپ گنوا دیں تاکہ ان میں سے یہ پوائنٹ آؤٹ ٹھیک ہے, کرتے ٹھیک ہیں ہے. کون سا میں ابھی ایک نام, جس طرح میں نے 10 انگلیاں بند کروائی تھی اور آپ نے کہا نا کہ جس طرح حق تھا اس طرح بند کروائی ہے, جی بالکل میں 72 نام لکھواؤں گا. دکھوائیں جی شروع کریں. لکھواؤں گا, لیکن ایک شرط ہے افضل بڑائچ بھائی. جی 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 72 والی حدیث, 72 کا فگر یا 73 کا فگر میرا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کس نے کہا تھا 72 ہوں گے یا 73 ہوں گے؟ افضل بڑائچ بھائی کس نے کہا تھا؟ نہیں, نو ورڈ بھائی آپ نہیں. وہ تو حدیث وہ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. یعنی یہ مڑ کے نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مڑ کے سوال کر رہے ہیں. نو ورڈ بھائی, am I right or wrong؟ یہ دیکھیں الزام تراشی پہ آ گئے نا افضل بھائی آگے نا. نہیں, الزام تراشی نہیں, وہ پتہ کیا آپ اس طرح سے جو ایک کوئری ہے, ایک لیجیٹمیٹ کوئری انہوں نے آپ سے کی ہے, اس کوئری کا تو جواب ہے نا, آپ اس کو پلٹا کے تو اس کو الزامی شکل میں پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ وائی سمبڈی ایسا. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. جیسے آپ نے سوالات اٹھائے ایسے وہ بھی افضل بڑائچ بھائی, یہ حدیث میں نے پیش کی ہے, انہوں نے مڑ کے مجھے کہا, لیکن حدیث یا تو یہ کہیں کہ یہ غلط ہے. نہیں, انہوں نے حدیث کا انکار نہیں کیا. اگر حدیث کا انکار کرے اس کے اوپر تمسکر کرے, مجھے جب محمد مصطفیٰ سن لیں, مجھے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے 72 فرقوں کے نام ملیں گے, میں ان کو لکھوا دوں گا. نہیں تو یہ ان کو فل رائٹ ہے کہہ دیں. نہیں, لیکن آپ تو کیٹیگوریکل کوسچن پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کو بتائیں کیٹیگوریکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوسچن پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے فرقوں میں سے پوچھا کون کون سے جانمی ہے, کون کون سے جنتی ہے, یہ آپ کا اسپیسیفک کوسچن ہے. جب آپ فرقوں کی لسٹ انہیں نہیں دے رہے تو انہیں خواب آنی ہے کہ 72 کون سے ہیں, ان کا تو نہیں یہ فیلڈ نا, یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے, آپ کی جماعت کی اسپیشلٹی ہے, کیونکہ آپ کی جماعت نے اس کو بیس کیا ہے اس حدیث کے اوپر اپنے فرقوں کو. افضل بڑائچ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور نو ورڈ بھائی کا سوال بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں جو اپنے زبان سے نکال رہا ہوں وہ میرے اپنے ذاتی ورڈ نہیں ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائی جان, اس کے اوپر ہمارا اختلاف نہیں ہے, اس کے اوپر ہمارا اختلاف نہیں ہے نا. اس کے اوپر تو دونوں, میں آپ اور سب مسلمان اس کے اوپر بھی ایگری کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. آپ سے صرف یہ ڈیمانڈ ہے, چونکہ سوال آپ نے حدیث کے اوپر بیس کیا ہے, حدیث کے اوپر سوال نہیں ہو رہا. اٹس ناٹ کوسچن اباؤٹ دا حدیث, اس اباؤٹ دا کانٹینٹ ان دا حدیث کے اس کے اندر کن کو مینشن کیا ہے. انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جن کے اوپر آپ نے کوسچن بیس کیا. دیکھیں ٹی احمد صاحب, آپ آپ کا کوسچن ہے, ان کا آپ کی انہوں نے انکوائر کیا آپ سے کہ آپ اسپیسیفک نیمز دیں, پھر ان کے اوپر وہ اپنا فتویٰ دیں گے. بالکل آپ کے سوال کے جواب دینے سے بھاگے نہیں. ایک منٹ, تو اس لیے بالکل صحیح بات ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ حدیث پہ انہوں نے سوال نہیں, اور میں نے بھی ان کو یہ ہرگز نہیں کہا کہ انہوں نے حدیث پہ سوال اٹھایا ہے. جی جی, اور جس طرح آپ نے یہ کہا نا, سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر آپ کا جو آپ نے the way you raise your question,
उससे आपकी इम्प्लीकेशन और आपके अल्फाज से यही तासर आया कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के ऊपर अवैस साहब जो हैं वो कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन मीनिंग के नेगेटिवली क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं थी, इसलिए एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आप उनको 72 की लिस्ट जो है ठीक वो है, दे दे ताकि वो ठीक है। आपको जवाब दे दे। सुन ले सुन ले कंटेंट, हदीस का कंटेंट ये है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की ये हालत हो जाएगी कि वो 73 फिरकों में बट जाएंगे, उनमें से 72 फिन्नार होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात अलहदा होगी। अब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करें और टी अहमद उठ के तो सवाल पूछे कि नाम बताओ, आई कॉन्ट डू इट। जब मुझे कहीं मिलेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए 72 फिरकों के नाम, मैं लाजमी इनको बताऊंगा। जो 10 बार सुन लेना मुझे जवाब तो मिले, जो 10-12 मशहूर अपने आप को दूसरों से, शिया कभी नहीं कहता मैं सुन्नी हूं, सुन्नी कभी भी नहीं कहता मैं शिया हूं, बरेलवी कभी भी नहीं कहता मैं वहाबी हूं, वहाबी कभी भी नहीं कहता मैं बरेलवी हूं, देवबंदी कभी भी नहीं कहता मैं शिया सुन्नी या वहाबी हूं, चकड़ालवी कभी भी ये नहीं कहेगा आपको कि मैं बरेलवी हूं।